والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ۔ سفر آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن سفر میں کیا کیا اچھی مزید نیتیں کی جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سفر میں کیا کیا مقاصد کو شامل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور سلسلہ مدنی سفرنامہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن اس مرتبہ کا سلسلہ مدنی سفرنامہ جو ہے اپنی نوعیت کا ایک مختلف منفرد سلسلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ یوں کہ اس کے اندر الحمدللہ ہمارے استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری مدد ظلہ العالی الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل رکن شورا عبدالحبیب اتاری مدد ظلہ العالی بھی سلسلے میں ضرور کرم فرمائیں گے۔ آپ اس سلسلے سے متعلق پچھلے دنوں الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری مدد ظلہ العالی کا سفر ہوا، یورپ کا بھی ہوا، اسی طرح اور بھی ممالک کا ہوا، اور ان کے ساتھ ساتھ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی تھے۔ تو آج کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ عزوجل پچھلے دنوں کے اس سفر کو ہی ہم ڈسکس کریں گے، وہاں پر کون کون سے مدنی کام کیے گئے اور دین اسلام کی کس طرح خدمت کی گئی، آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل مدنی گلدستے بھی آپ کو وہاں کے دکھائیں گے۔ وہاں کے اسلامی بھائی ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے وہاں پہ، انشاءاللہ عزوجل ان کی کالز کو بھی ہم لیں گے۔ آپ بھی ایس ایم ایس کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، کالز کے ذریعے سے ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ دعا ہے رب کائنات اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں یہ سلسلہ بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد صاحب میرے استاد صاحب بھی ہیں الحمدللہ، استاد صاحب کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں۔ استاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ استاد صاحب ایک یہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ہے ظفر، کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، مراد کیا ہے اس کی؟ سفر وسیلہ ظفر مشہور جملہ ہے، جی عربی کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز انسان کو بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، جی اس کے لیے آدمی کو کاوش کرنی پڑتی ہے۔ صحیح، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے گلی محلے سے مل جاتی ہیں، بہت ساری وہ ہیں جو اپنے شہر سے مل جاتی ہیں، اور بہت ساری وہ ہیں کہ جو شہر سے باہر ہیں تو اس کے لیے پھر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا پڑتا ہے، جی اور بہت ساری وہ بھی ہیں کہ جو ایک ملک میں ہی دستیاب نہیں ہوتی بلکہ دوسرے ملک میں ملتی ہیں۔ تو یوں پانے کے لیے آدمی کو یوں سفر کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب سفر سے بطور خاص کچھ حاصل کرنا مقصود ہے اور وہ مقصود واقعتاً کسی دوسری جگہ ہی میسر ہے۔ خاص طور پہ اب یہ یوں دیکھ لیں کہ بزرگان دین نے علم دین کے لیے جو سفر کیا، جی تو اسلام کے ہمیشہ کچھ مراکز رہے ہیں، جیسے ایک عرصے تک مدینہ منورہ رہا، پھر کوفہ علم کا مرکز بنا، پھر بغداد شریف علم کا مرکز بن گیا، پھر بخارا و سمرقند علم کے مراکز بنے، پھر یہ ہسپانیہ اسپین کے جو شہر تھے یہ علم کے مراکز بنے۔ جی تو اب لازمی بات ہے کہ ڈیمانڈ تو چیزوں کی پوری دنیا میں موجود ہوتی ہے، جی ڈیمانڈ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ پر اس شے کی سپلائی نہیں ہوتی۔ جی تو علماء نے علم دین حاصل کرنے کے لیے یوں دور دراز کے سفر کیے، تو یہ بھی ایک سفر تھا جو وسیلہ ظفر تھا۔ اچھا، اسی طرح مال کمانے کے لیے بھی، مال کمانے کے لیے بھی بزنس سٹیز ہوتی ہیں، بزنس کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پر اپورچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں، مواقع زیادہ ہوتے ہیں، صحیح، تو وہاں سفر کر کے جایا جاتا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں اور بہرحال کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یوں دینی کامیابی ہے یا دنیاوی کامیابی ہے، اس کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ سفر ہوتا ہے۔ روحانی اسفار کو آپ دیکھیں تو اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے، بغداد شریف پہنچے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے چلے، پوری دنیا کا سفر کر کے جو ہے وہ لاہور تشریف لائے، اور دیگر بزرگان دین کے حوال پڑھے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اگر حالات زندگی پڑھیں، کہاں کے تھے، کہاں گئے، کہاں سے ہوتے ہوئے آئے، تو یوں روحانی مقاصد کا حصول ہے، علمی فوائد کا حصول ہے، مالی اور دنیاوی فوائد کا حصول ہے، ان سب کے اندر سفر کو بڑی ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ اس کانٹیکس کے اندر کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر۔ کیا بات، سفر کریں تو کامیابی ملا کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ استاد صاحب عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، استاد صاحب آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔
اور اتنی مصروفیات آپ کی، دارالفتاء اہل سنت بھی ماشاءاللہ آپ چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریری کام بھی آپ کے ہوا کرتے ہیں، اور مزید بھی آپ کی مصروفیات دینی حوالے سے نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود استاد صاحب یہ سفر کرنا اتنا سارا، اس کے پیش نظر کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں یہ جو جیسے ہمارے جو مدنی سفر ہوتے، جی اس میں جو کام کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارا کام ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم کام چھوڑ کے بے کام میں چلے گئے، کار چھوڑ کے بے کار میں چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا. ایک جیسے مثال کے طور پہ اگر میں اپنا مائنڈ بتاؤں تو میرے ذہن میں یہ بات بڑی ایک فرم، ایک پختہ ہے جی کہ علم پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، علم سیکھنا ہے، سکھانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، لینی ہے. یہ سب چیزیں بنیادی مقاصد کے طور پر ہی میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی. لہذا اگر میں کہیں بیان کرتا ہوں تو میں یہ سمجھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اپنے کاموں سے وقت نکال کر ایک دوسرا کام کرنے جا رہا ہوں، ایک میں اپنی اصل کاموں سے ہٹ کر کچھ کرنے جا رہا ہوں. نہیں، میرے لیے فتویٰ لکھنا جتنا اہم ہے میرے لیے بیان کرنا بھی اتنا ہی اہم. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جو نیت فتویٰ لکھنے میں ہے میری وہی نیت جو ہے وہ بیان کرنے کے اندر بھی ہوتی ہے. بلکہ بعض اعتبار سے عبدالحبیب بھائی تو جانتے ہیں کہ مجھے یہ جو بیان اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو مصروفیات ہیں میں بہت مرتبہ ان کو پریفر کرتا ہوں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دارالفتاء میں بیٹھے ہوتے ہیں، دارالفتاء کے اندر بیٹھ کر مثال کے طور پہ اگر میں ایک دن بیٹھا اور میں 6 گھنٹے بیٹھا ہوں اور مجھے اگر لوگوں کو جواب دینے ہیں تو میرے پاس دن کے اندر 8 یا 10 افراد آئیں گے. جی 8 سے 10 مسئلے پوچھیں گے. ایک آدمی 2 مسئلے پوچھے تو 16 مسئلے پوچھ لے گا. صحیح. ایک 8 آدمیوں نے 16 مسئلے سیکھے. لیکن اگر میں بیان کروں گا اور بیان کے اندر میں 5 مسئلے بیان کروں اور عمومی طور پہ بیان میں بہرحال یا تو قرآن کی کوئی بات یا حدیث کی کوئی بات یا علم دین کی یا کوئی شرعی مسئلہ یہ بیان ہوتا ہی ہے، حلال و حرام کی کوئی بات بتا دی جاتی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے 500 آدمی بیٹھا ہے، میرے سامنے 1000 آدمی بیٹھا ہے. جی میں نے دارالفتاء میں 6-8 گھنٹے بیٹھ کے 8 آدمیوں کو 16 مسائل سکھانے تھے، لیکن ایک بیان کے اندر میں 1000 آدمیوں کو 5 مسائل سکھاتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ان کو آپس میں ملٹی پلائی کریں تو گویا ایک بیان کے اندر تو میں نے 5000 مسائل سکھا دیے، کیا بات ہے. اور دارالفتاء کے اندر بیٹھ کے میں نے 16 مسائل سکھائے. تو میرے لیے 5000 مسائل سکھانے میں جو اٹریکشن ہوگی اور وہ جو مجھے اپیل کرے گا وہ اس کے اندر مجھے زیادہ مزہ آئے گا. پھر مدنی کیا چینل بات اس ثواب کو اور ملٹی پلائی کر دیتا ہے کہ جب مفتی صاحب یا کوئی اس طرح کے مبلغ بیان کرتے ہیں تو اس کو ریکارڈ کر کے یا لائیو چینل پر جب دوبارہ ریپیٹ چل جاتا ہے تو لاکھوں کروڑوں اس وقت بھی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. بالکل یہ واقعی استاد صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، لیکن پھر استاد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے کا بھی آپ کا اچھا ذوق ہے. ذوق ہے اور تبھی تو بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر مطلب ہمارے بہت سارے ناظرین چاہ رہے ہوں گے نا کہ آپ کے بیانات پھر ان کے علاقوں میں ہوں، ان کے کابینات میں ہوں، دیگر جگہوں پر ہوں، تو پھر کرم فرمائیں ان کے حوالے سے. پھر بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. استاد صاحب الحمدللہ بیانات فرماتے ہیں، کراچی، باب المدینہ کراچی میں مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ہم استاد صاحب کے زیادہ کوشش کرتے ہیں بیانات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، جی کیونکہ یہاں تو ماشاءاللہ پورے پاکستان سے ذمہ داران آ رہے ہوتے ہیں نا. الحمدللہ. تو عموماً جب ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہوتے تو تربیتی بیانات، ابھی کل پرسوں ہی میں ماشاءاللہ استاد صاحب نے جامعۃ المدینہ میں جو دورہ حدیث کے طلباء اور تخصص کے طلباء میں جو بیان فرمایا، بہت خوبصورت وہ بیان کا تو آڈیو بھی اب چل رہا ہے، وہ وقت کی اہمیت کے اوپر بہت شاندار بیان تھا. جی تو اللہ تعالیٰ سلامتی دے. اور میں چونکہ کئی اسفار ساتھ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ. تو ماشاءاللہ بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ جب ہمارے اس مدنی سفر نامے میں استاد صاحب کے سفر کی بات ہوگی، مگر میں یہ ناظرین سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ یا کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ بعض اوقات کی سفر کرنے والے کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کا کوئی ادب کے معنی کوئی چیز نہ ہو جائے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے. مگر الحمدللہ استاد صاحب بھی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیتے اور بالکل ایک دوستانہ ماحول میں، جس کو آپ کہیں کہ مل کر چلتے ہیں. کمزوری کا ہر جگہ رہ جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا ٹریول تھا یہ تو ٹریول ہی ٹریول تھا تو اس میں آرام، کھانا پینا کافی ڈسٹربنس رہی. لیکن کبھی اس سے پہلے جو ٹریول ہوا، میرا خیال ہے اب تو استاد صاحب شاید بنانا کر دیں میرے ساتھ ٹریول کرنے میں، کیونکہ جو ترکی کا ٹریول تھا وہ بھی بہت ٹف تھا اور یہ بھی بہت ٹف تھا. تو بعض اوقات انسان ہے نا کہ تھک جاتا ہے، آرام صحیح نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ کہیں بھی وہ شکوے والی، ناراضگی والی کیفیت نہیں تھی. ایک چیز میں نے بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھی ہے، استاد صاحب کے ساتھ مدنی شریف کی حاضری کے لیے سفر ہمارا بھی ہوا تھا اور بڑا یادگار، اور کچھ چیزیں وہاں بھی ہم نے نوٹ کی تھیں. تو عبدالحبیب بھائی آپ کی ایک چیز میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ مفتی صاحب کے ساتھ، استاد صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا آپ کا میں نے بہت ذہن دیکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ مفتی صاحب ساتھ ہو جائیں. دیکھیں مفتی صاحب کے میں ساتھ ہو جاؤں، سعادت تو میرے لیے یہ. یورپ کا بھی یہی ہوا کہ جس سفر کی آج ہم بات کریں گے تو مفتی صاحب کا ویزا لگ گیا اور مفتی صاحب کا پلان تھا کہ میں یورپ جاؤں گا، تو انہوں نے ذکر کیا تو
تھوڑا سا میری جدول چل رہے تھے، تو میں نے کہا استاد صاحب کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ تو استاد صاحب نے شارٹ پیکج کہا کہ اتنے دنوں کا ارادہ، تو میں نے کہا اگر تھوڑا سا جدول آگے کی سے کرنا تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ شفقت فرمائی، ٹائم ان کا پہلے جانے کا تھا اور مجھے چونکہ مدینہ منورہ جانا تھا، تو پھر الحمدللہ ہم ساتھ گئے، اور کیوں نہ لالچ کی جائے کہ مفسر قرآن آپ کے ساتھ ہو، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے سب سے بڑے مفتی، اتنے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ آپ کے ذہن میں بات آئی اور آپ نے استاد صاحب سے پوچھ لی، آپ کو فوری جواب مل گیا۔ یعنی الحمدللہ اس سفر میں تو ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت کچھ ریکارڈ کیا، جہاز تک سے ہم نے ریکارڈنگ جاری رکھی۔ اب جہاز میں نماز کا وقت آیا تو ہم نے نماز کے لیے سوالات کیے، کوشش کی کہ آپ کے لیے بھی ریکارڈ کرتے رہیں، تو ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے۔ مجھے نگران شورا کا ایک جملہ یاد ہے کہ اگر مفتی صاحب سفر پہ ساتھ ہونا تو اب ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ اب شرعی طور پہ ہمیں کوئی انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ عمومی طور پر عبدالحفیظ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بڑی شخصیت ساتھ ہونا تو پھر بولنا بھی مشکل ہوتا ہے، وقت گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب سونا جاگنا اکٹھا ہو تو بہت سارے معاملات بیچ کے اندر سنا ہے کہ رکاوٹ آ جایا کرتی ہے، تو کہیں ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ضرور ہے، یعنی وہ جیسے آپ نے ایک جملہ کہا نا، سفر وسیلہ ظفر، ایسے ہی سفر بندے کی پہچان بھی کرواتا ہے۔ سفر کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور میں نے چونکہ زندگی ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں سفر میں گزاری ہے، تو مجھے بڑے بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوئے ہیں۔ یعنی میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے عمران بھائی کہ جو یہاں ہمارے بڑے کلوز، جو یہاں بڑی محبت کرنے والے، ہمیں لگے کہ یار اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب سفر میں ان کے ساتھ گئے تو جو ان کا انداز، جو ان کا چڑچڑا پن، جو ان کا جھگڑالو انداز، ہم نے کہا یار اس کو ہو کیا گیا؟ پھر اندازہ ہوا کہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ کبھی گھر سے باہر گیا ہی نہیں، اس نے کبھی گھر کے علاوہ کھانا کھایا ہی نہیں، کبھی کسی اور بستر پہ سویا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد ریئلائز ہوا کہ سفر واقعی پہچان ہے بندے کی۔ اور مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ کئی اسفار ہوئے، کبھی انہوں نے اللہ کی رحمت سے، ہاں ہماری وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، انہوں نے ماشاءاللہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات کو مزید آگے کی طرف لے جانے سے قبل آئیے آپ کو جو ہے سفر کا ایک مدنی گلدستہ، ٹریول کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو اپنے ٹائم کے اندر جو جہاں آپ کو ویسٹیج نظر آ رہی ہے کہ یار یہاں میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ چنکس آف ٹائم کہ جنہیں آپ بیسکلی یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس کو ضائع کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اس کو کسی اچھے طریقے کے اندر استعمال کریں۔ جو کام کرنا ہے اس میں اپنی پرائرٹیز طے کریں، اور پرائرٹیز کے اندر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کے اعتبار سے چلے۔ فرسٹ پرائرٹی یو شوڈ پریفر فرسٹ، سیکنڈ یو شوڈ پریفر سیکنڈ، تھرڈ یو شوڈ پریفر تھرڈ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ چوز کریں، وہ ایڈاپٹ کریں اور اس کے مطابق کام کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ کو خشوع ملے گا، آپ کو کنسنٹریشن ملے گی، آپ کو میڈیٹیشن ملے گی، آپ کو دلی سکون ملے گا، اور جو نماز کے روحانی اور باطنی اور خدا سے تعلق کے اعتبار سے فائدہ مجھے ملے گا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ساری تربیت دعوت اسلامی کی اور میرے پیر و مرشد کی ہے۔ ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ اس ایج میں جس طرح وہ پوری دعوت اسلامی کو مینج کر کے چل رہے ہیں، اور جتنا وہ ایک ایک، جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، چنک آف ٹائمز، اگر ہم سارے اس کو غور کر لیں نا، دنیا بھر میں چونکہ جانا ہوتا ہے تو ایک بات ہمیں بہت سننے کو ملتی ہے، اور مجھے دبئی میں تو بہت زیادہ ہی سننے کو ملتی ہے، اور وہی سننے کو ملتی ہے ہم بہت مصروف ہیں، یہاں کی لائف بڑی بیزی ہے، یہاں ٹائم نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے، ٹائم کسی بھی کام کے لیے نہ نکالنے کے لیے بندے کا یہ سوچ لینا کہ میں بڑا مصروف ہوں، آپ سے پھر ٹائم نہیں نکلے گا۔ آپ پہلے مفتی صاحب نے کمال کی بات کی، لیکیج آف ٹائم پر غور کریں۔ مفتی صاحب نے کہا نا یونیورسٹی آن روڈ، میں یورپ میں کئی ایسے اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں کہ جو روزانہ ٹرین لے کر آفس پہ جاتے ہیں، انہوں نے کمال کیا کیا ہے، ٹرین کا ٹائم ان کا فکس ہوتا ہے، 7 بجے آفس جانا ہے، 6 بجے والی ٹرین لینی ہے، 6 بجے والی بس لینی ہے، اور یہاں بھی کئی لوگوں کا ٹائم دیکھا ٹائم فکس ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ٹائم ٹرین کا ہے نا، وہی ٹائم میں دعوت اسلامی کے مدرسہ آن لائن سے کلاس بک کر لی ہے۔ جیسے ہی ٹرین میں بیٹھتے ہیں، موبائل آن کرتے ہیں، ہیڈ فون لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ اپنا سبق سناتے ہیں، استاد صاحب سے سبق سیکھتے ہیں، اب ٹرین کا ٹائم پورا ہوتا ہے، سبق بھی پورا ہو جاتا ہے، آفس بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ
عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی. ماشاءاللہ یہاں ہمارے اس اجتماع میں مفتی قاسم صاحب کے بیان کے بعد ایک چھوٹا سا بستہ بھی لگا ہوا اسٹال ہے جہاں اسلامی بھائیوں کو گفٹ دیے جا رہے ہیں. چونکہ آج بیان ہی ٹائم مینجمنٹ پہ تھا تو جو رسالہ دیا جا رہا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا. اگر آپ نے بھی مدنی چل کے ناظرین ابھی تک نہیں پڑھا یہ ضرور انشاءاللہ ایک لیتے بھی جائیے. ماشاءاللہ مفتی صاحب کے ہاتھ سے بھی لے لیں. مفتی صاحب آپ بھی دے دیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کے ہاتھ سے تحفہ ماشاءاللہ. اور یہ پڑھنے کی نیت بھی کر لیجیے انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مناظر دیکھے. استاد صاحب آپ سے سوال یہ کرنا ہے، عموماً علماء جب بیانات کرتے ہیں تو کوئی دینی ٹاپک ہوا کرتا ہے، قرآن و حدیث سے متعلق ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ٹائم مینجمنٹ کا ٹاپک آپ نے لیا اور اس پر بیانات کیے اور اس پر ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ اس پر کیا گیا اور ہمارے پاس کالیں بھی ہیں وہاں کے اسلامی بھائیوں کی جنہوں نے اجتماع میں شرکت کی. تو یہ ٹاپک خاص طور پر لینے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ ٹاپک بیسیکلی لیا نہیں، دیا تھا. یہ اچھا. وہاں کے اسلامی بھائیوں نے اس طرح کے موضوع کو زیادہ اٹریکٹیو سمجھتے ہوئے یہ موضوع دیا. اور چونکہ ایک کانسیپٹ ہمارے ویسے بھی ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمارے دین اسلام کی ہدایات اور رہنمائی موجود ہے. تو وقت تو زندگی ہے. وقت تو زندگی ہے. بندہ جو فوت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اس کا وقت پورا ہو گیا. وقت پورا ہو گیا تو زندگی پوری ہوگی اس کی. تو وقت زندگی ہے. اب زندگی کے بارے میں اگر اسلام کی رہنمائی اور ہدایات نہیں ہے تو پھر کس چیز کے بارے میں ہوں گی؟ تو اس لیے اس موضوع کو لے کر کے لوگوں کو یہ ایک ان کے پسند کا موضوع بھی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے دینی اعتبار سے اس حوالے سے کیا بیان کیا جاتا ہے. اور بذات خود مجھے بھی تھوڑا سا اس طرح کے موضوعات کا شوق ہے، لیکن پڑھنے کا شوق ہے، بیان کرنے کا تو نہیں تھا اس طرح. تو موضوع یہ مل گیا. تو بہرحال پھر میں نے جب تھوڑا سا اس کے اوپر مطالعہ کیا تو مواد تو اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر ایک نہیں شاید 25 بیان بھی کریں تو بڑی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں. تو یوں کہ ٹائم مینجمنٹ اپنی زندگی کے وقت کو کیسے بہتر سے بہتر استعمال کیا جائے. اصل مقصود تو اس کا یہ بنتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو اور اس کو اچھے سے اچھے انداز کے اندر استعمال کیا جائے. صحیح. تو یوں یہ موضوع ملا تو پھر اس کے اوپر جو بھی قرآن و کوئی حدیث خاص کوئی ٹائم مینجمنٹ کی بات چل رہی ہے، کوئی خاص مدنی پھول ٹائم کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ وقت کے اعتبار سے یہ ہے، دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کر رہا ہے اس میں یہ دیکھ لے کہ کیا میرے وقت کا سب سے بہترین استعمال یہی ہے، یا میں اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام کروں تو وہ اس سے زیادہ میرے لیے مفید ثابت ہوگا. تو جو کام دنیا کے اعتبار سے اور اس سے زیادہ دین کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، ہم اپنے وقت کو اس کے اندر استعمال کریں. جیسے مثال کے طور پہ ایک وقت میں 2 نیکیاں کی جا سکتی ہیں، ایک بڑی نیکی ہے ایک چھوٹی نیکی ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی بڑی نیکی کرے. اسی طرح ایک آدمی ایک کام کر، دنیا کے اعتبار سے تو ہر بندہ عقل مند ہے نا کہ ایک کام کے اندر اس کو لاکھ روپے کا پروفٹ ہوگا، دوسرے میں 1 کروڑ کا ہوگا، تو وہ 1 لاکھ کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. میرے سامنے نام بھی نہ لو اس کا، بھائی 1 کروڑ والا ہی کام کروں گا. تو دینی اعتبار سے بھی نیکیوں کے اعتبار سے بھی یہی ہونا چاہیے کہ میرے اس کام کے اندر مجھے زیادہ ثواب اور آخرت کا فائدہ کس کے اندر زیادہ ہے. تنہا نماز پڑھنے میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 10 تک ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اندر 25، 27 اور 700 گنا تک ملتا ہے، لہذا اس اعتبار سے کیا جائے. اچھا، اسی طرح بہت سارے ایسے ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر ہی ہے کہ جیسے جمعے کو نیکی کرنے کے اندر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو بہت سے لوگ صدقہ کرنے کے اندر انتظار کرتے ہیں کہ بھئی یہ صدقہ جو ہے نا کوئی ارجنٹ تو ہے نہیں کرنا، لہذا جمعے کو ہی کر لیں گے 70 گنا زیادہ ثواب مل جائے گا. تو یہ ایک اچھی سوچ ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے وقت ضائع نہ ہو اور اس وقت کا اچھے سے اچھا استعمال کیا جائے. یہ خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے، باقی اس کی ساری ڈیٹیل ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی، ایک بات، جب آپ کا یہ جدول ڈیزائن ہو رہا تھا تو سننے میں یہ آئی تھی کہ دبئی میں آپ نے اترنا نہیں، آپ آگے جا رہے تھے کسی اور یورپ وغیرہ کی طرف آپ کا سفر تھا، تو پھر یہ دبئی میں اترے اور اتنا بڑا اجتماع بھی ہوا، بیانات بھی ہوئے، یہ کیا وجہ تھی؟ ماشاءاللہ یہ بھی ٹائم مینجمنٹ ہی کی ایک سمجھ لیں کہ صورت بن جاتی ہے. مفتی صاحب نے جب وقت عطا فرمایا اور ہم نے پلان کیا کہ ہم فلاں تاریخ کو روانہ ہوں گے، تو یہاں سے ایک رات کی فلائٹ تھی جو ہم 10:30 بجے یہاں سے جاتے اور ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھوڑی دیر کا اسٹے ہوتا اور ہم رات کو 3:30 بجے پھر وہاں سے فلائٹ تھی، ہم صبح جرمنی پہنچ جاتے. تو میں نے سوچا کہ اگر ہم 10 والی فلائٹ کی بجائے 7 بجے 7:30 بجے والی فلائٹ لے لیں، دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھنے کی بجائے 5-6 گھنٹوں کا کوئی اچھا استعمال کر لیں. مفتی صاحب تھے تو وہ کہتے ہیں نا، ہمارے تو منہ میں پانی آ رہا تھا کہ مفتی صاحب سے تو عرب امارات والے بھی فائدہ اٹھا لیں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار اگر ہم آپ کو 5-6 گھنٹے دیتے ہیں
دبئی کے اندر، تو آپ کوئی پروگرام، کوئی اجتماع، کوئی اس طرح کا ارینج کر سکتے ہیں؟ وہ تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا بالکل کرتے ہیں، اور ہم شخصیات کو جمع کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور ہم ٹائم مینجمنٹ کے موضوع پر مفتی صاحب سے بیان کرواتے ہیں. تو مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے نا کام کرنے کا ایک اور پریولیج بتاؤں، ایک اور فائدہ بتاؤں، کہ اللہ کی رحمت سے بہت سارے لوگوں سے بہت ساری چیزیں پوچھ کے کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آپ اس موضوع پہ بیان کر لیں گے، آپ سے یہ مسئلہ پوچھ لوں. اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں نے مفتی صاحب کو ان کو اوکے کرنے کے بعد ہی بتایا کہ میں نے کہا مفتی صاحب کر لیں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اب شفقت فرمائی انہوں نے، یعنی ہم صرف 6-7 گھنٹے دبئی رکے، اور اجتماع آپ خود دیکھ لیں کہ جس طرح شخصیات تھیں اور جس لیول کے لوگ تھے، اور اس اجتماع کے بعد جو ان کا انداز تھا، جو ان کا فیڈ بیک تھا، تو الحمدللہ ون آف دا سکسیسفل ایونٹ. بہت اچھا اجتماع رہا، مفتی صاحب خود بھی بتائیں گے اس بارے میں. اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے تقریباً تمام ہی اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی، آپ نے دیکھا کئیوں کو اپنے ہاتھ سے تحفہ دیا، تو ایوری بڈی انجوائے الحمدللہ. کیا بات ہے استاد صاحب، کیا فرماتے ہیں دبئی کا آپ کا بیان اور وہاں کا اجتماع؟ اجتماع بہت پیارا ہوا، بہت پیارا، توقع سے زیادہ اچھا تھا. مجھے تو یہ تھا کہ بہرحال ایک ایونٹ ہوگا اور مناسب ایونٹ ہوگا، لیکن جیسے جب ہال کے اندر پہنچے ہیں اور وہاں جتنے ماشاءاللہ افراد کی تعداد تھی تو وہ توقع سے بہت زیادہ تھی. یعنی ایک سامنے بھی ہے اور وہ دوسری طرف بھی جو ہے وہ پبلک تھی، پھر لوگ کھڑے بھی تھے. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اچھا یہ عوامی نہیں تھا اجتماع، یعنی اگر ہم نے یہ میسج چلا دینا ہوتا کہ مفتی صاحب کا بیان ہے، تو دبئی میں الحمدللہ میدان اجتماع ہوتے ہیں، گراؤنڈ اجتماع آپ نے دیکھے ہیں مدنی چینل پر. یہ اونلی فار دا پرسنالٹیز تھا، سلیکٹڈ لوگ آئے تھے، دعوت نامے پہ لوگ آئے تھے، پھر یہ حال تھا الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا اچھا میں آپ نے اس میں میرے ساتھ جو ہے نا ماشاءاللہ جتنی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے وہ بہت بالکل آخر تک توجہ تھی، فوکس تھا. اور آپ نے اس میں میرے ساتھ ایک کام تھوڑا سا وکھرا کر لیا تھا کہ وہ یہ ہوا تھا کہ مفتی صاحب اور ہم پہنچے. اچھا میں تو ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہوں اور آپ نے مجھے یہاں سے لائیو کال پہ لے لیا، کیونکہ وہ مدنی سفر نامہ جاری تھا، وہ منگل کا ہی دن تھا. تو میں تو گاڑی میں ہی مدنی سفر نامے پہ بات کرنا شروع ہو گیا. پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی آپ کی کچھ مسئلے پہ بات کرائی تھی. یہی تو، یہ چیزیں تو آپ سے ہی سیکھی ہیں نا ہم نے. یہ ٹائم مینجمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن یہ ٹائم مینجمنٹ اسکرو ٹائٹ کرنے والا کام تھا یہ. تو اب یہ ہوا کہ مفتی صاحب گئے بیان کرنے، میں نے پہلے سے ارینج کیا ہوا تھا کہ کمرے میں آپ ذرا لائیو کا سسٹم رکھیے گا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس لائیو آیا، اس کو نپٹایا، اور پھر الحمدللہ میں بھی اس بیان میں شامل ہوا. تو ماشاءاللہ بہت شاندار ہے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر جدول کی بات کی جائے کہ اگر سفر کسی جگہ پر ہوتا ہے تو وہاں پر جا کر کھانا پینا اور سونا ہی نہیں ہوتا، جدول ایسا ٹف ہوا کرتا ہے کہ اب میں آپ کو اپنا اگر عرض کروں کہ مدینہ پاک میں عبدالحبیب بھائی آپ کے ساتھ تھے، تو ایسا ٹف جدول ہوتا تھا کہ جب ہم تھک جایا کرتے تھے تو بغیر بتائے سائڈ پہ اپنے کمروں میں چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ اگر بتانا ہوتا تھا تو اجازت شاید نہ ملا کرتی. تو بہرحال بڑا ٹف جدول ہوتا ہے، اور ہمارے ذمہ داران کی یہ محنت کاوشیں ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام الحمدللہ دنیا بھر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید دعوت اسلامی کو برکتیں بھی عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں دبئی کے اجتماع کے حوالے سے، ہم دبئی کا پہلے مکمل کر لیں، اس کی کالز وغیرہ لے لیں، تاثرات لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو ہم جرمنی کے سفر کی طرف بھی لے کر جائیں گے. جی. I, Hamid Ali Shah Attari, personally attended a lecture on the topic of time management delivered by Mufti Muhammad Qasim Attari, and after that I did listen to the talk of Abdul Habib Bhai as well. You know what? Whereas the topic itself is concerned, you may find thousands of lectures and presentations on the topic of time management. But the way it was explained by the speaker in the light of Quran and Sunnah, it was marvelous, amazing. You know what? Such lectures give a message to Muslims and other people that Islam is a complete code of life. You may find guidance about any topic if you go through the teachings of Islam. This lecture was astonishing, no doubt about it. In the end, I was given the opportunity to ask questions as well. I did ask questions to Mufti Qasim Attari and got convincing answers. I was really delighted. I wish to attend such lectures again in Dubai. I hope Dawud Islami will keep on arranging such lectures, inshallah. ماشاءاللہ یہ جو ان کی کال ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس موضوع پر ہزاروں لیکچر، ہزاروں پریزنٹیشنز ملتی ہیں. یہ خود بھی پروفیسر ہیں جی، یہ انگلش کی پروفیسر ہیں، لینگویج کے بھی. اور ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی، حمید علی شاہ ان کا نام ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی ٹائم مینجمنٹ ایک ایسا ٹاپک، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بے شمار کتابیں ہیں، تو انہوں نے کہا بہت لیکچرز ہیں، بہت ساری پریزنٹیشن ہیں، مگر جس طرح ہم نے مفتی صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹائم مینجمنٹ پر سنا تو وہ ہمارے لیے یقیناً ایک شاندار موقع تھا. اور میں نے دیکھا اس کے بعد مفتی صاحب سے انہوں نے بعد میں بھی کافی سارے سوالات وغیرہ کیے تھے. ماشاءاللہ. جی اگلی کال دے دیں. My name is Amin Pulani. I'm a chartered accountant residing in Dubai for the last 13 years.
It was a real pleasure to attend this seminar on time management. The way Mufti Sahab linked different aspects of deen to the way how we can conserve our time, and by giving real life example from his personal life. These were really interesting aspects of this seminar and this lecture. The Bayan is beneficial for all young, old men or women, working people and even retirees, as the time is limited on earth and the length of time we have left no one knows and no one can predict. My takeaway from this talk is to keep the final goal into perspective, as this motivates you how to use your time efficiently. May Allah give Mufti Sahab and Abdul Habib Bhai the best of health and keep increasing their wealth of knowledge with every coming day. Also increase the status of Dawat Islamiyya, as they have been working in the field of betterment of Deen, Dunya and Akhirah. May Allah also give Amir Ahl Sunnat the best of health آمین in a way so we can get benefit from their guidance and preaching in years to come. آمین آمین جزاک اللہ. دعائیں دے رہے تھے, حوصلہ افزائی کر رہے تھے, اور خاص طور پر انہوں نے بات کی کہ یہ جو بیان تھا یہ ہر طبقہ فکر کے لیے, اور مطلب جس کی ایج آف لائف, وہ بچے ہوں, نوجوان ہوں, بوڑھے ہوں, کام کرنے والے ہوں یا ریٹائر ہوں, ہر کسی کے لیے یہ شاندار ٹاپک تھا. اور ہمیں اس بیان سے ان کا کہنا یہ تھا کہ پروفیشنلز میں دعوت اسلامی کے امیج کو بہتر کرنے میں بڑی مدد ملی کہ اس ٹاپکس پر بھی, اس طرح کے ٹاپکس پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں. جی سبحان اللہ. آئیے اگلی کال. ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی سفر نامہ جاری و ساری ہے. مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جب نیپال کے اندر تشریف لائے تھے تو آپ کا سفر کیسا رہا تھا, اور آپ سے عرض ہے کہ آپ نیپال کے اندر واپس کب تشریف لائیں گے. جی مفتی صاحب, نیپال کا سفر نیپال کا سفر بھی بہت اچھا رہا, بہت پیارا تھا. بیسیکلی تو اجتماع تھا ذمہ داران کا, اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ذمہ داران جمع تھے, اور بہت اچھا وہاں پر ماشاءاللہ سارا سلسلہ رہا تھا. وہاں پر بھی یوں کہ ٹائم مینجمنٹ وہاں پر بھی بڑی اچھی رہی تھی ساری, کیونکہ وہاں پر بھی 2 بیان تھے, مدنی مذاکرہ تھا, پھر طلبہ دورہ حدیث کے طلبہ کے ساتھ علیحدہ بیان تھا, اساتذہ میں علیحدہ بیان تھا, اور پھر ماشاءاللہ یعنی وہاں کے لوگوں کے جذبات دیکھ کر بھی بڑی خوشی تھی. جتنے ولولے کے ساتھ اور جتنے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں, یعنی بڑی ایک وہ تھا, ایک خوشی والا وہ منظر تھا کہ یار مجھے یاد ہے وہ فیلنگز, میں ساتھ تھا مفتی صاحب کے. اچھا. مفتی صاحب کی فیلنگ جو نا خوشی چہرے سے جھلک رہی تھی, کیونکہ مفتی صاحب کا یوں انڈیا والوں سے یہ پہلا انٹریکشن تھا اتنی بڑی تعداد میں. عمران بھائی تقریباً 7-8 ہزار ذمہ داران تھے, عوام نہیں تھی. دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا یہ ایک تربیتی اجتماع تھا جس میں 7 سے 8 ہزار اسلامی بھائی ایک پورا شہر بنایا گیا تھا. اور ماشاءاللہ جس طرح مفتی صاحب سے ان کا ملنے کا انداز تھا, اور وہ کئی لوگ تو یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ مفتی قاسم صاحب سے ہم بات کر سکیں گے. پھر طلبہ کا جو انکریج, کیونکہ نیپال کے جب طلبہ نے, ہند کے طلبہ نے کھڑے ہو کے مفتی صاحب سے سوال کیے, اساتذہ نے سوال کیے, تو وہ ان کا ایک مورال جو بوسٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ امیزنگ. کیونکہ وہ یقیناً جب بھی یہ اجتماع ہوتا ہے نا سال میں ایک بار, یہ ون آف دا امیزنگ ہوتا ہے. میرا خیال آدھی تقریباً شورا وہاں تھی, ہمیں نگران شورا ہمارے ساتھ تھے, جانشین امیر علیہ سنت غالباً وہ بھی تھے. تو اب مطلب بہت زبردست ایونٹ ہوتا ہے, اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کب آئیں گے, تو اگلی بار بھی جب نیپال کا اجتماع ہوگا تو ہم ضرور مفتی صاحب سے عرض کریں گے کہ انشاءاللہ. ایک سوال عبدالحبیب بھائی اور استاد صاحب دونوں سے یہ بھی کرنا ہے کہ سفر جیسے عبدالحبیب بھائی آپ کے بھی ہوتے رہتے ہیں اور استاد صاحب بھی سفر فرماتے رہتے ہیں, کچھ سفر ناموں کو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی پڑھا ہوگا استاد صاحب کے, اور استاد صاحب نے وہاں پر بھی اس کو تحریر فرمایا تھا. تو اب جہاں پر سفر کیا جاتا ہے, اب یہاں سے ہم ایک جدول بنا کر جاتے ہیں, تو وہاں کے اسلامی بھائیوں کے لیے, ذمہ داران کے لیے یا عوام کے لیے کچھ مدنی پھول آپ اگر عطا فرمائیں کہ کس طرح سفر ہونا چاہیے وہاں پر اگر کوئی آئے ذمہ دار, یا آپ جاتے ہیں یا عبدالحبیب بھائی. دیکھیں موسٹلی تو مین تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں صرف سفر کے اندر نہیں اور میزبان اور مہمان کے لیے نہیں, ہر جگہ کے اعتبار سے ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ مین جو جس چیز کا خیال رکھا جائے نا, وہ ایک تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے نا, سب سے زیادہ فوکس, وقت, صلاحیت اس مقصد کے اوپر لگائی جائے. مثال کے طور پہ اگر جمع ہوئے ہیں ہم کوئی چیز سیکھنے سکھانے کے لیے, اب اگر سیکھنے سکھانے پہ وقت تو تھوڑا لگے اور محض زیارت اور ملاقات پہ زیادہ لگ جائے, تو وہ اگرچہ اپنی جگہ بینیفیشل ہو سکتی ہے, لیکن مقصد چونکہ سیکھنا سکھانا لہذا زیادہ وقت اس کے اوپر ہونا چاہیے. بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے, اب ایک بڑی شخصیت کہیں گئی ہوئی ہے, ایک تعداد ہوتی ہے کہ جیسے تربیتی اجتماع جاری ہے,
وہ وہاں نہیں بیٹھیں گے، وہ راستے میں وہ ادھر کمرے کا طواف کرتے رہیں گے، وہ ادھر راستے میں کھڑے ہوں گے کہ گزرنا تو ادھر سے ہی ہے نا، ہمارا شکار بچ کے جائے صحیح بس. اللہ اللہ. تو یہ اپنی وہ جو سیکھنے کی چیز ہے نا اسے ضائع کر وہ دیتے صرف ہیں. یہاں یہ ایک بڑی تعداد دیکھی جس کی جو ذمہ داری وہ اس کو پورا کرے. اب جیسے مثال کے طور پہ نیپال کے اندر یہ بھی دیکھا میں نے کہ جن کی ذمہ داری سیکورٹی کی تھی نا وہ بھی ملاقات کے لیے لائن لگا کے کھڑے. اب وہاں سے گزر کے آ رہے ہیں، اب انہوں نے ہمیں پروٹیکشن دینی ہے، وہ ہمارے اوپر ہی کود پڑے ملاقات کے لیے. تو یہ اصل میں تھوڑا سا جذبات قابو بھی نہیں mismanagement ہو رہتے. جاتی ہے. بعض اوقات جن شخصیات سے بہت زیادہ محبت، مدنی چینل کی برکت سے اتنا آپس میں ایک جیسے نا تقدس کا رشتہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے ذمہ داران بھی جو نا بعض اوقات وہ قابو نہیں کر پاتے کہ نہیں ہم نے تو ملنا ہی ملنا ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں. لیکن نور مفتی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ملاقات کا بھی ایک سیشن ہوتا ہی ہے نا، اسی میں ہو جائے گی ملاقات. لیکن اب جب سیکھنے آئیں تو سیکھنے پر ہی توجہ دینی چاہیے. بالکل توجہ دینی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ باہر ایک دوسرے کے آرام کا خیال کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جی ہاں. صرف مہمان کے اعتبار سے نہیں، جہاں پر بہت سارے افراد جمع ہو نا جی ہاں. وہاں پر ایک دوسرے کے خیال رکھنے کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہت سارے لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مختلف عادات ہوتی ہیں، کسی کی اونچا بولنے کی، تو کسی کی شور مچانے کی، تو کسی کی جناب چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب گرم ہو جانے کی. یہ جب بہت سارے لوگ جمع ہوں تو وہاں حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے. صحیح. وہاں پر اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. صحیح. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بھی یہ سنا کہ جب ذمہ داران آئیں یا ویسے کوئی مہمان آئے تو اس کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یقیناً عقیدت محبت اپنی جگہ پر ہے، اور نظروں سے دعائیں لے لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. جی نیکسٹ اگلی کال. ماشاءاللہ آج کے مدنی سفر نامہ کی کیا ہی بات ہے. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے اور رکن صورت الحمدللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے. دیکھنے میں آیا ہے مشاہدے میں کہ جس سلسلے میں مفتی قاسم صاحب ہوں، نگران شورا ہوں اور آپ ہوں، اس سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست انداز، بہت ہی اچھا انداز. ایک چیز میں نے محسوس کی ہے کہ آپ مفتیان میں مفتی قاسم صاحب کی اور اراکین شورا میں نگران شورا کی صحبت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یا سب سے زیادہ آپ ان دونوں حضرات کے قریب ہیں. تو مفتی صاحب اپنا عبدالحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کے علاوہ آپ زیادہ کلوز کن مفتی صاحب سے ہیں اور کن رکن شورا سے ہیں، زیادہ قریب تعلق کن کے ساتھ ہے دوستانہ؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آزمائش والا سوال. بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن ہے، لیکن الحمدللہ میں چلیں آپ کو، تاکہ اگر اس وجہ سے کسی کو کوئی غلط فہمی تو خیر نہیں ہوگی، لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا کر دیا آپ نے. تو میں اللہ کی رحمت سے جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میں نے تمام ہی مفتیان کرام کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. الحمدللہ دارالافتاء کے تمام ہی نائب مفتیان کرام کے ساتھ میں نے حج کرنے کی سعادت حاصل کی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ساتھ حج کیا ہے، تو وہ کئی دن ساتھ رہے ہیں، بہت وقت ساتھ گزرا ہے، اور بہت دوستی والا الحمدللہ ماحول ہے. اب چونکہ چینل پر نارملی جب ہم سلسلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم ہی نظر آتے ہیں، لیکن میں نے بہت عرصے تک دارالافتاء اہل سنت کو ہوسٹ کیا ہے، اور تقریباً بلکہ سٹارٹ الحمدللہ نگران شورا نے کیا، پھر میں نے کیا، تو تقریباً اسلامی بھائیوں سے بہت اچھی ہے. اور اراکین شورا تو انشاءاللہ میری نیت ہے اگلے سلسلے میں ہم ابراہیم باپو کو بھی کال کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ سفر اٹلی جب پہنچا تھا، شاید آج ہم اٹلی نہیں پہنچ سکیں گے، تو اگلے سفر جب اٹلی پہنچے تھے تو ابراہیم باپو نے ہمارے سفر کے دوران ہی 10 ملکوں کا سفر کیا تھا یورپ کا، اور ہم سے اٹلی میں ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ابراہیم باپو ہیں، پھر ماشاءاللہ حاجی امین ہمارے نگران بھی ہیں باب المدینہ کے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کی ذمہ داریوں کی اعتبار سے بھی فرق ہے نا. جیسے اب بعض اراکین شورا جن کی ذمہ داری امریکہ اور برازیل کی طرف ہے، تو اب آپ کا اگر سفر وہاں ادھر کا ہے نہیں تو اب ان کے ساتھ کیسے آپ جوائن کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ایسا ہی ہے انشاءاللہ. ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی عبدالحبیب بھائی کے اندر، ہمارے کالر نے بات کی تو میں عرض کرتا چلوں کہ علماء کے ساتھ عبدالحبیب بھائی کی محبت میں نے ذاتی طور پر دیکھی ہے. دارالافتاء اہل سنت کے جو اسلامی بھائی ہیں، اسی طرح جامعات کی بھی ذمہ داری چونکہ عبدالحبیب بھائی کے پاس ہے، تو علماء جو ہمارے مدرسین ہیں یا جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جامعہ کے، ان کے ساتھ خاصی ایک محبت نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ سب تربیت امیر اہل سنت کی ہے، انہی کو دیکھا ہے ہم نے الحمدللہ، جس طرح وہ شفقت فرماتے ہیں انہوں نے سکھایا ہے. جی الحمدللہ. تو ہمیں بھی علماء سے محبت ہونی چاہیے، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی بہتری ہے. مزید باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن آپ کو ہم نے سفر نامہ بھی دکھانا ہے، وہاں کے مدنی گلدستے بھی دکھانے ہیں. آئیے ایک اور بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. الحمدللہ اس وقت ہم مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ہیں اور جرمنی کی طرف سفر ہے. ابھی دبئی ایئرپورٹ سے ہم نے ٹیک آف کیا. جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا تو فجر
آپ سے پوچھتے ہیں کہ جہاز میں نماز کیا ہم بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے یا کھڑے ہو کر قبلہ رخ پڑھنا ضروری ہے؟ جہاز میں نماز پڑھنے کے حوالے سے حکم شرعی تو یہی ہے کہ جب کھڑے ہونے پر قدرت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہی ضروری ہے، یعنی فرض، واجب اور فجر کی جو سنت موقدہ ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے۔ لیکن اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ریل لائن والوں نے منع کیا ہے، انہوں نے منع کیا ہے تو اس کی اور صورت بن جاتی ہے، لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب کھڑے ہونے پر قدرت نہ رہے، جیسے مثال کے طور پہ جب جہاز بلند ہو رہا ہوتا ہے، ٹیک آف کرتا ہے، اس وقت جہاز کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ اس کے گرنے کے بہت زیادہ خدشات ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب جہاز اتر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے گرنے کا بھی اندیشہ موجود ہے۔ تو یہاں پر کھڑے ہونے پر قدرت بذات خود نہیں ہے اور اسے شرعی اعتبار سے عذر من جہت اللہ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر یہ اجازت ہوتی ہے کہ پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ جب کھڑے ہونے پر قدرت نہ رہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس نماز کا ارادہ کرنا بھی، یعنی اسے دہرانا، دوبارہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ویسے تو کھڑے ہونے پر قدرت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ریل لائن والے پڑھنے نہیں دیتے، تو اسے فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ عذر من جہت العباد ہے، یعنی بندوں کی طرف سے یہ عذر ہے، ان کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لی جائے، لیکن بعد میں اس کو دہرانا پڑے گا۔ جہاز میں کوئی ایسی چیز سامنے کھانے کی چیز وغیرہ بچھا کر پھر اس پہ سجدہ کرتے ہیں، کیا وہ کرنا ضروری ہے اگر بیٹھ کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے؟ جب بیٹھ کر نماز پڑھی جائے اس صورت کے اندر جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے، جیسے ہم جہاز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا یوں سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم پیشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر یا فرش کے اوپر لگائیں۔ تو ایسی صورت کے اندر رکوع اور سجدے میں ایک خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، ایک پوائنٹ کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رکوع کے لیے جو جھکنا ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے، اور جو سجدے کے لیے جھکنا ہے وہ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر رکوع اور سجدے کا جھکنا برابر ہوگا یا سجدے کا جھکنا کم ہوگا تو یہ سجدہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ ضروری ہے کہ سجدے کے لیے جو جھکنا پایا جائے وہ رکوع سے کچھ زیادہ پایا جائے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ مدنی سفر نامہ میں آپ نے جہاز کا سفر دیکھا ہے، اور اس میں ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے یہ بھی آپ کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ آڈیو کے اندر تھوڑی سی پرابلم تھی تو استاد صاحب اس کو تھوڑا سا مختصراً وضاحت کے ساتھ اگر فرما دیں کہ ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں تو کیا کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے یا سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے جیسے حج کے، ویسے تو عام طور پہ جہاز میں نماز پڑھتے نظر ہی کم آتے لوگ، بہت زیادہ ہوا تو حج اور عمرے کے سفر کے اندر لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لیں، تو اب اکثر یہی ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لیتے سیٹ پر۔ اچھا، جبکہ جہاز میں بھی یہ ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر ہی نماز پڑھی جائے۔ اچھا، یہ یعنی قیام فرض ہے، ٹھیک ہے، قبلہ رو ہونا جو ہے وہ شرط ہے، ان دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جی، لیکن اب جہاز جو ہے وہ ہر وقت ایسی کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ جس میں آدمی بآسانی کھڑا ہو سکے۔ جی، جیسے مثال کے طور پہ جہاز جس وقت بلند ہو رہا ہے نا، ٹیک آف کر رہا ہے، جی ہاں، اس وقت جہاز کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اگر کھڑا بھی ہونے لگے گا تو وہ لڑکھڑا کے گر جائے گا۔ اسی طرح اترتے ہوئے بھی جہاز کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر تو جہاز ٹیک آف یا لینڈنگ کی پوزیشن میں، ٹیکسی کی پوزیشن میں نہیں کہ جہاز رن وے کے اوپر دوڑ رہا ہے، یہ نہیں، ٹیک آف ہے یا لینڈنگ ہے، جی، اور اس دوران صورتحال ایسی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا تو گر جائے گا، تو اب اس کے لیے قیام معاف ہو جائے گا۔ اچھا، لہذا اب اگر یہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاز ہوا کے اندر جو ہے وہ بالکل یعنی برابر ہو چکا ہے، جی، اور اب اس کے لیے کھڑے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر ضروری ہوگا کہ یہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے۔ اب اگر یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور جو جہاز کا سٹاف ہے، کریو ہے، وہ اس کو منع کرے کہ نہیں جناب آپ بیٹھ کر پڑھیں، اچھا،
اگر وہ منع کر دیں اور آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے، تو اگر تو ان کے منع کرنے کی وجہ سے اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس نماز کو بعد میں دہرانا ضروری ہے، اس کو دوبارہ بعد میں پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ اس سبب سے اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی کہ کھڑے ہوتے تو گر جاتا، اس لیے پڑھی ہے، تو ٹھیک ہے، ایسی صورت کے اندر اس کی بیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز ہو گئی اور اسے اس نماز کے اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ حاجت نہیں، یعنی اس طرح تین لیکن صورتیں بن گئی نا استاد تین صاحب، صورت- یعنی ایک تو کھڑے ہو کے نماز قبلہ رو پڑھی تو بھی وہ نماز ہو گئی، اور وہی اول تو درجہ وہی ہے۔ دوسرا درجہ یہ بنا کہ جہاز کا اسٹاف کھڑے نہیں ہونے دیتا، ہم کوشش کرتے ہیں وہ منع کر دیتا ہے، تو اب سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھے گا، جس طرف رخ ہے جہاز کا اس طرف پڑھے گا، اب اسی طرف پڑھے، لیکن اب اس کو دہرانی پڑے گی۔ تیسری پوزیشن یہ ہے کہ جہاز اوپر جا رہا ہے یا نیچے اتر رہا ہے، ہم لڑکھڑا کر گر سکتے ہیں، تو اس صورت میں نماز پڑھی بیٹھ کر تو اب نماز بھی دہرانے صرف کی۔ وہی صورت نہیں، جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات وہ ایئر پاکٹس آتے ہیں نا کہ جہاز اب بہت پورے ہلتا ہے، طریقے سے ہل رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں بھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، اور سیٹ بیلٹ بندوا دیتے ہیں، سیٹ بیلٹ بندوا دیتے ہیں۔ اب وہ بھی صورت ایسی ہے کہ جو عذر من جہات اللہ ہی قرار پائے گی، کیونکہ اب وہ کھڑا ہوگا تو یہ ان کے روکنے کی وجہ سے رک نہیں رہا، یہ ویسے ہی گر جائے گا کھڑے ہو کے، تو اب اگر یہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی اچھا اب ہم نے کیا کیا تھا یہ بھی میں بتا دوں کہ اللہ کی رحمت سے جیسے ہی ہم دبئی سے نکلے تو اس وقت نماز کا ٹائم شروع ہونے لگا تھا، تو ہم نے پلان کیا ہوا تھا استاد صاحب سے فجر کی نماز ہماری تقریباً، یعنی ہم دبئی اجتماع سے فارغ ہوئے، اور اس اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے پھر ہم ایک اور گھر گئے، اور وہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران جمع ہوئے، اور مفتی صاحب سے بہت دیر تک سوال و جواب کا سلسلہ رہا، کیونکہ فلائٹ تقریباً 3:30 بجے تھی۔ ہم پھر دبئی ایئرپورٹ گئے، اور جب ہم جہاز میں بیٹھ گئے ہم نے پلان کر لیا تھا کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو باوضو الحمدللہ ہم داخل ہوئے، تو جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کرنا شروع کیا تو فجر کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، تو ہم نے اسی ٹیک آف کی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھی، تو یہ وہی کیفیت تھی کہ اس وقت سیٹ بیلٹ بندھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے اسی ٹیک آف کی صورت میں الحمدللہ اپنی نماز ادا کر شرعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ انتظار کریں کہ وہ بالکل اوپر جائے سیدھا ہو تبھی آپ نماز پڑھیں، نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کا ہر جز نماز کا وقت ہے، اب کسی بھی سہولت سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہم نے۔ اچھا لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا عمران بھائی، جب ہم واپس آ رہے تھے یورپ سے، تو اس میں بھی 2 نمازیں میرا خیال آئی تھی، عشاء اور فجر، تو ہم نے الحمدللہ باقاعدہ با جماعت جہاز کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ کئی ایئر لائنس کے اندر اجازت ہوتی ہے، بڑے ایئر کرافٹ ہو نا تو اس میں بڑے جہاز ہو تو اس میں جگہ بھی ہوتی ہے اور اجازت بھی ہوتی ہے، کوشش کرے انسان، اور نہ ہو تو اب تینوں صورتیں پتہ چلی گئی ہیں الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کال سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام فخر ہے اور میں اٹلی کے شہر بولونیا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے آج پکا ارادہ کیا تھا کہ میں سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھوں گا، اور میں یہ نیت کر کے سو گیا۔ اس کے بعد میں جب سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جو ہوں بیٹھا ہوا سلام لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا یہ پڑھ رہا ہوں، اور مفتی صاحب آتے ہیں اور میری طرف مسکراتے ہیں، اور پھر وہ ایک ہال میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ تو اب میں مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ یہ کیا تھا، یعنی یہ آپ نے مجھے یاد دہانی نہیں کرائی، کیا آپ نے سلسلہ دیکھنا ہے، اور اسی والے سے سوال تھا۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جب آپ ادھر تشریف لائے تھے بولونیا میں تو میں آپ کے ساتھ کمرے میں گیا تھا، اور وہاں پہ میں نے آپ سے ملاقات کی تھی، اور آپ نے مجھے بہار شریعت کا مطالعہ کرنے کے جو تھے وہ کچھ مدنی پھول عطا کیے تھے، اگر وہ بھی آپ دہرا دیں کہ ہمیں بہار شریعت کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، اور جب ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہوں تو ہمیں کون کون سی کتابیں جو ہے ان کی اسٹڈی کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو وہ تو وہاں پہ ان کو کتابوں کا ایکسیس ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے یہ باہر کے ملک ہیں تو یہاں پہ ہمیں اتنی کتابیں نہیں ملتی، تو ہم یعنی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بہت سی کتابیں جو ہیں وہ پڑھیں، لیکن ہمیں ایکسیس نہیں ہوتا ان کا، تو ہمیں کس طرح کیا ترکیب اس کی بنانی چاہیے؟ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو استاد صاحب سے خواب میں جا کے بھی بیان کرتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ، اللہ والوں کا تصرف تو ہے ہی نا، بالکل۔ استاد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو خیر تصرف کا معاملہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، تو یہ اچھا خواب ہے، اور اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو چیز بہت زیادہ سوار ہو تو خواب کے اندر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، تو یہ کسی شے کی فکر مندی جو ہے وہ آدمی کو اس موقع کے اوپر جگہ بھی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے یہ سوال کیا کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے، یا کسی نے سوال کیا تہجد کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے، تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کے لیے اٹھنے کے جو بہت سارے طریقے بیان کیے نا، تو اس کے اندر ایک یہ بھی بیان فرمایا
کہ جس چیز کی طرف دل لگا ہوا ہوتا ہے اور ذہن کے اوپر جو چیز سوار ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے. صحیح. جس کو نماز کی بالکل یعنی انتہائی اشتیاق ہے نا تو نماز کے لیے اس کی آنکھ کھلی جائے گی. صحیح. صبح فلائٹ ہوتی ہے نا تو نیند ہی نہیں آتی ساری رات. کیوں؟ اس لیے کہ فلائٹ سر پہ سوار ہوتی ہے، سفر، پیسہ، ٹکٹ، یہ ساری چیزیں سر پہ سوار ہوتی ہیں، رات کو نیند ہی نہیں آتی. تو جتنی کوئی شے سر پہ سوار ہے اس کے اعتبار سے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو ان کا معاملہ بھی اسی انداز کا ہے. ویسے ایک بات یہ بھی استاد صاحب پوچھنی ہے آپ سے کہ خوابوں کی تعبیر بھی آپ بیان فرماتے ہیں. ویسے تو اسد بھائی سلسلہ خوابوں کی تعبیریں کرتے ہیں، آپ کے سلسلے میں خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں؟ یہ آج ہو گیا ہے ویسے. خوابوں کی تعبیر اور چیز ہے اور خواب کا سبب اور چیز ہے. یعنی انہوں نے تو خواب کا سبب پوچھا تھا، خواب کی تعبیر اور چیز ہوتی ہے. تو وہ تو اسد بھائی ہی بیان فرماتے ہیں. وہ ایک فن ہے، ایک علم ہے ایک، اور اس کے لیے بار اس کو سیکھنا بھی پڑتا ہے. ویسے مجھے اسد بھائی نے سلسلہ کرنے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ استاد صاحب آپ کے ساتھ ہیں، جو چاہے پوچھ لیجیے گا. کیا بات. استاد صاحب بتا دیے. ابھی اسد بھائی کو اس کا جواب پھر ہم سلسلے کے بعد دیں گے. جی سر. اچھا، دوسرا انہوں نے جو مطالعے کے حوالے سے کہا ہے تو دیکھیں ویسے مطالعے کے حوالے سے جنرل ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو فرض علوم کا مطالعہ کرنا چاہیے جو شرعی اعتبار سے ہمارے دین کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہے. پہلا مطالعہ اس کا کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو جیسے شوق ہے بہار شریعت پڑھنے کا، بہار شریعت پڑھنے کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت سارے فرض علوم کے اوپر مشتمل بھی ہے. لیکن شاید ساری چیزیں جو آج کی ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر نہیں ملیں گی، یا ملیں گی تو تھوڑا سا مشکل انداز کے اندر بھی ہے اور اس کو تلاش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرید و فروخت، حلال حرام، حدر و اباحت، یہ والے ابواب ہیں تو پہلے ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں تقریباً فرض علوم کے بارے میں شائع شدہ موجود ہیں، ورنہ فرض علوم کی اپلیکیشن موجود ہے، فرض علوم کی وہ CD موجود ہے، فرض علوم کے یوٹیوب کے اوپر سلسلے موجود ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا باقاعدہ پورشن موجود ہے. تو لہذا وہاں پہ پہلے تو فرض علوم کی تکمیل ہونی چاہیے کہ ان کی تکمیل نہیں ہوگی تو گناہگار ہونے کا اندیشہ ہے کہ جس وقت حاجت ہے اور نہیں سیکھ رہا تو گناہگار ہوگا. اب اس کے بعد بہار شریعت کی اگر باری ہے تو بہار شریعت اب یہ جیسے ان کی عمر چھوٹی ہے تو اب ان کے لیے بہار شریعت کے مسائل میں سب سے اہم تو یہی ہے کہ یہ اپنے وضو کے، نماز کے اور اسی طرح جو 16واں حصہ ہے جس میں کھانے پینے کے سنت آداب، غیبت، بہتان، چغلی، اس طرح کے شرعی احکام بیان کے، پہننے کے بارے میں، پہننے کے آداب، سونے چاندی کے شرعی مسائل، اس طرح کی چیزیں وہ والی سیکھنی چاہیے. باقی ہر آدمی کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو مختلف بتایا جا سکتا ہے. لیکن خلاصہ کلام کے طور پہ یہ ہے کہ فرض علوم سب سے مقدم، اور فرض علوم کے اندر جو باطنی امراض اور ان کا علاج ہے وہ بھی اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر بہار شریعت کے جو نماز، وضو، طہارت کے مسائل ہے یہ تو وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان کو ہی پیش آئیں گے، لہذا وہ سب سے مقدم. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے ہمیں دیے ہیں. اسکالر کے توسط سے آپ کو بھی بہت سارے مدنی پھول اور مشورے مل گئے ہیں، تو میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ ابھی سے آپ اپنا بھی مطالعہ شروع کریں. فرض علوم کورس کی VCDs وغیرہ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لے کر اس کو دیکھنا شروع کریں. مجھے خوشی ہوگی کہ اگلے سلسلے میں، امید ہے کہ اگلے سلسلے میں بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سلسلے کے اندر. تو اگر ایسی کالز آئیں کہ ہم نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اور یہ مطالعے کا ذہن بنا لیا ہے تو استاد صاحب بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے اور آپ کو علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہوگا. آئیے آپ کو ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. الحمدللہ اس وقت بہت دل خوش ہے کہ میں ہوں تو جرمنی میں مگر عاشقان رسول کے ایک مدنی حلقے میں موجود ہوں اور سیریا کے، شام کے وہ مسلمان یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے درمیان ہیں. مجھے الحمدللہ 3 بار سیریا جانے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اور جب بھی وہاں گیا ہوں اس قوم سے بڑی محبت اور متاثر ہوئے کہ بڑا عشق رسول ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ جہاں ہوں اپنا رنگ جما لیتے ہیں، عشق کی خوشبو بکھیرتے ہیں. صرف میں نے اشارہ کیا اور جس ذوق سے، جس شوق سے پیارے آقا کی یوں سمجھے کہ مدح سرائی میں یہ تیار رہتے ہیں، یعنی عاشقان رسول ہے یہ ماشاءاللہ جتنے سیریا کے مسلمان ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی ان میں مدنی کام کر رہی ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. یہ مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر دنیا کے مختلف کونوں میں موجود ہیں.
हमने इंशाल्लाह इनकी तरबियत भी करनी है और इनके जरिए दीन का बड़ा काम भी करना है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची। हम फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हैं और शाम के मुसलमान माशाल्लाह जो यहाँ पर बड़ी तादाद में माइग्रेट होकर हिजरत करके आए हैं, उन शामी मुबल्लिगीन दावत इस्लामी से मदनी मशवरा हो रहा है। ये वो इस्लामी भाई हैं जो कुछ अर्सा पहले दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना कराची आए और वहां से माशाल्लाह तरबियत लेकर अब यहाँ शाम के मुसलमानों के साथ ये दीन का काम कर रहे हैं, उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं। और हम अब प्लान कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ से तुर्की से और जो बेचारे शाम में मुसलमान फंसे हुए हैं उनकी मदद की जा सके और इनकी कुछ तादाद को पाकिस्तान लाकर इनके खाने पीने रहने और इनकी तरबियत का इंतजाम कर सकें। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए और दावत इस्लामी को मजीद तरक्की अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को तरक्कियाँ अता फरमाए। ये शाम के मुसलमान थे अब्दुल हबीब भाई, और फिर ये जनवरी में, और आपने जो अहदाफ बयान फरमाया कि कोशिशें हो रही हैं, क्या फरमाते हैं? असल में सीरिया के मुसलमानों के साथ मामला ये हुआ कि जब वहाँ ये जंगो जदल के मामलात हुए तो इन्होंने अपने वतन से निकलना शुरू किया। इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक 50 लाख के करीब मुसलमान जो हैं आशिकान रसूल हैं, ये तुर्की में मौजूद हैं और कैंपों में और बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले दिनों जो हम मुफ्ती साहब के साथ तुर्की गए थे तो उसका मकसद भी यही था कि हम तुर्की में इनके हालात देखें, क्योंकि दावत इस्लामी एक नया काम करने जा रही थी तो उसकी शरई और तंजीमी दोनों रहनुमाइयाँ दरकार थी। तो माशाल्लाह निगरान शुरा भी साथ थे, मुफ्ती साहब भी साथ थे, हम तुर्की गए और इस बार उसके बाद तुर्की के बाद भी हम जर्मनी गए थे और उस वक्त भी शामियों से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त ये इब्तिदाई बराहिल में काम था। अब चूंकि कुछ वक्त गुजर चुका था, पिछले दिनों ये शाम के उलमा जो है बाबुल मदीना भी आया, अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हुई, अब इनका जज्बा ऐसा ज़बरदस्त हो चुका है। तो अब हम गए तो आपने अंदाज़ एक और देखा, मुफ्ती साहब का जब आप इज्तिमा दिखाएंगे तो उसमें भी बड़ी तादाद में शामी थे। तो फिर हुआ ये कि अब हम ये चाहते हैं, मदनी चल के नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि दावत इस्लामी ने, वैसे तो दावत इस्लामी के 100 से ज़्यादा शोबा जाते हैं, मगर एक और शोबा हम शुरू कर चुके हैं कि जिसमें हम शाम के मुसलमानों की दीनी और दुनियावी ज़रूरियात के लिए हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और एक बड़ा हमारा इसमें किरदार ये होता है कि इनके जो दीनी मामलात हैं, जो इनकी तरबियत के मामलात हैं, हमारे मुबल्लिगीन भेजे जाएँ, इनके मुबल्लिगीन की तरबियत की जाए ताकि आने वाली नस्लों का ईमान महफूज हो। तो तकरीबन 10 लाख के करीब हमें बताया गया कि जर्मनी में शामी मुसलमान हैं और यूके में, यूरोप के दीगर ममालिक में भी हैं। तो दावत इस्लामी इस पर काम शुरू कर चुकी है और आप में से जो इस्लामी भाई हमसे इस शोबे में ताउन करना चाहते हैं, कुछ मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे जो मदनी चैनल के नंबर्स हैं इस पर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। मजीद मुफ्ती साहब बताएंगे कि कितना अहम काम है और माशाल्लाह किस प्यार से ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह शाम के मुसलमान। जी मुफ्ती साहब। देखिए, ये भी दावत इस्लामी की बरकत में से एक बरकत है। ये लोग जो जिनको अपना वतन छोड़ना पड़ा, अब ये जहाँ जहाँ पर गए हैं वहाँ हर जगह इनके लिए इस्लामी एतबार से वैसा माहौल नहीं है। बहुत सारी जगहों पर तो ये अंदेशा है कि कहीं ये इस्लाम से ही जाते ना रहे। बहुत सारी जगहों पर यह है कि इस्लाम तो जैसा तैसा बाकी रहे, लेकिन अमल नाम की चीज़ ना हो, वहाँ का माहौल इनको बिल्कुल चेंज करके रख दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके हवाले से दावत इस्लामी ने सोचा भी और अमली कदम भी उठाया। अच्छा, अब इनका जो मामला है उसमें तो यूँ कह लें कि जिसको कहते हैं ना कि भाई यार ये बच्चा तो हमारे हाथों में पला हुआ है ना, हमारे हाथों में पला बड़ा है। शामी मुसलमानों का मामला भी ऐसा है कि इसमें बहुत सारे, अभी जो हल्के के अंदर भी दिखा रहे थे, इसमें में मुतअद्दिद इस्लामी भाई वो हैं कि जिनसे पिछली मरतबा मुलाकात हुई। जब हम जर्मनी में गए थे, जर्मनी में बयान किया था एक जगह पर, और उसके बाद फिर मदनी हल्का हुआ था शामी इस्लामी भाइयों का,
ان میں سے ہی یہ افراد تھے، بالکل ایسے ہی. وہی ماشاءاللہ مبلغ بنے، یہاں باب المدینہ آئے، یہاں سے واپس گئے اور اس وقت دعوت اسلامی کی باقاعدہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ان میں کوئی ٹرانسلیشن کے کام کے اندر ہے، کوئی بیانات کے کام کے اندر ہے، کوئی حلقے لگانے کے کام میں ہے، کوئی مدرسۃ المدینہ پڑھانے کے کام میں لگا ہوا. فیوچر عربی چینل کے لیے تیاری ہو رہی ہے. پھر ان فیوچر عربی چینل کے حوالے سے ہمارے لیے کس قدر مفید ثابت ہوں گے. کیا بات ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ دعوت اسلامی جہاں بیج لگا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیج کا پودا بنا ہی دیتا ہے، اور وہاں پر الحمدللہ ایک تناور درخت کھڑا ہو جاتا ہے. دنیا کے جن جن ممالک میں دعوت اسلامی کا کام پہنچا ہے، شروع ہوا ہے، وہاں پر ابتدا میں جانے والا کوئی ایک ہی بندہ گیا، ایسا ہی اس نے جا کے کسی 1 2 4 کو دعوت دی، انہوں نے کام شروع کیا اور ماشاءاللہ وہاں دعوت اسلامی کا اتنے بڑے پیمانے پہ کام شروع ہو گیا. میں تو اس اعتبار سے غور کرتا ہوں کہ یار وہ جو پہلا بندہ گیا تھا اور جس نے کام شروع کیا ہے اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے یو کے کو اگر لے لے، یو کے میں جو پہلے مبلغ گئے، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے کو رکن شورا ہوں گے، ضروری نہیں کہ ہمارے بہت بڑے لیول کے مبلغ ہوں گے. ایک نے جانا ہی تھا تو ہم نے اس کو اپنے بھی کام اس کے ذمہ لگا دیا، اس نے جا کے کام شروع کر دیا. اب وہ اس نے کام شروع کر دیا، اس کے بعد پھیلتا پھیلتا اگر اس وقت وہاں پر دعوت اسلامی کے 40-45 مراکز ہیں، ان سب کا ثواب اس بندے کو ضرور ملے. وہاں پر اگر ہمارے 500 مبلغ ہیں تو یہ 500 مبلغ بننے کا ثواب اسے ضرور ملے گا. اگر وہاں پر دعوت اسلامی کے مدارس ہیں جس میں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، اس کا ثواب اس بندے کو ضرور ملے گا. تو جو کسی جگہ بیج لگاتا ہے اور بنیاد بنتا ہے، آپ یقین کیجئے اس کے ثواب کے تو یوں کہہ لیں کہ بارشیں برسنا شروع ہو جاتی. ایک سوال اور میں اس کے اوپر ہمیشہ میں آگے جو ہے نا میں غور کرتا ہوتا ہوں کہ یار یہ سارا مجموعی طور پہ مل کے جب امیر اہل سنت تک یہ پہنچتا ثواب، تو اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ ہوتی کس قدر ہوگی کہ اگر پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی ہے تو اس کا جو اصل الاصول ہستی ہے وہ تو امیر اہل سنت کی ہے. تو یہ سب کا ثواب جو اس وقت دنیا میں مدارس اور جامعات اور درس اور بیان اور اجتماع اور قافلے اور کتابیں اور چینل، یہ سب مل ملا کر یوں امیر اہل سنت کو ثواب ملتا ہے، تو وہ ثواب ہوگا کتنا، ہر منٹ کتنا ثواب جا رہا ہوگا ان کے اکاؤنٹ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد صاحب اس میں یعنی یہ جو آپ نے بات فرمائی نا، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے کئی مبلغین میں جذبہ ہے. مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک درس نظامی سے فارغ ہوئے اسلامی بھائی، ماشاءاللہ عالم دین بن گئے، تو انہوں نے مدنی مرکز سے کہا کہ مجھے کسی دنیا میں ایسی جگہ بھیج دیں جہاں ایک بھی دعوت اسلامی والا نہ ہو. تو پوچھا گیا کہ حضرت وہاں جا کے آپ کیا کریں گے جب کوئی بھی نہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں میں ادھر کام شروع کروں، اللہ مجھ سے وہ کام لے لے تاکہ وہی بیج والی بات ہے کہ قیامت تک ہوتا رہے گا اور مجھے ثواب ملے گا. کیا بات ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنا دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات ہیں. جس شعبے میں، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو دلچسپی ہو اس میں آگے آئیے اور اپنی خدمات سر انجام دیجیے. تو اس طرح آپ کے لیے بھی ثواب کا انبار ہو سکتا ہے. آگے بڑھیے، دین کا کام کیجیے. زندگی چند دنوں کی ہے یا جتنی بھی ہے، بہرحال ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا جذبہ عطا فرمائے. عبدالحفیظ بھائی، کچھ ایس ایم ایس بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کافی سارے ہمارے ناظرین ایس ایم ایس کیا کرتے ہیں، ان کی دلجوئی کی نیت سے ایس ایم ایس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مدنی سفر نامہ میں سوال یہ ہے عبدالحبیب اتاری بھائی سے کہ پنجاب کے شہر منڈی بہاؤالدین میں کب تشریف لائیں گے؟ ایک میسیج یہ آیا آپ کے لیے. اور جرمنی سے سیدھا منڈی بہاؤالدین. منڈی بہاؤالدین میں گیا ہوں ایک بار، بیان بھی کیا ہے، لیکن انشاءاللہ جب پنجاب آئیں گے تو ان کو کہیں اپنے نگران کابینہ سے رابطے میں رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور میسیج یہ آیا ہے، کیا حال ہے عبدالحبیب بھائی؟ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ مدنی سفر نامہ دیکھ کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. مالک کریم عبدالحبیب بھائی اور مفتی صاحب کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ ماشاء اللہ آج تو سلسلے کو 12 چاند لگ گئے ہیں. رکن شورا اور مفتی صاحب کے سلسلے میں آمد مرحبا. احسن اتاری بھائی ہیں گلزار طیبہ سے. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ حبیب بھائی اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. آمین. اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ کے سلسلے دیکھ کر میری امی نے گناہوں برے چینل دیکھنا چھوڑ دیے ہیں. اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ لاڑکانہ سے عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ہماری دل کی ٹھنڈک ہے. جزاک اللہ. اور عبدالحبیب بھائی آپ حج پہ جا رہے ہیں یا نہیں؟ ضرور جواب دیں. ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. میری حاضری ہے، آپ دعا کریں کہ با ادب اور با ذوق حاضری نصیب ہو. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب اور رکن شورا کی آمد مرحبا، صد مرحبا.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ مفتی کس ایج میں بنے تھے؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ عرفی اور لوگوں کے اعتبار سے جسے مفتی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے تو یوں کہہ لیں کہ شاید 25 ایئرس یعنی 25 سال کی عمر کے اندر یا 23 سال کی عمر میں، شاید 23-25 کے درمیان. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات. ینگیسٹ مفتی ہوں گے میرا خیال ہے دعوت اسلامی کے، تو شاید ینگیسٹ ہی ہوں گے. شاید بہت سارے، مجھے تو پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتہ، لیکن شاید جی بہت جلدی مفتی وہ اس عمر میں بنے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب کی آمد مرحبا. مفتی صاحب بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو دین اور دنیا کی آمین، برکتیں عطا فرمائے. آمین. میسیج یہ آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ اور مفتی قاسم صاحب کے ساتھ کب لاہور تشریف لا رہے ہیں؟ مفتی صاحب جب فرمائیں، میں تو تیار ہی ہوتا ہوں. مفتی صاحب اوکے کریں، میں نے بیگ پکڑنا ہے، ساتھ بیٹھ جانا ہے. کیا اب آپ مفتی صاحب پہ انفرادی کوشش کر لیں، میرا ابھی سے لبیک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بھی بہت سارے ناظرین ہیں کہ جو میسیج نہیں کر سکتے ہوں گے، یا پھر ان کے میسیج ہم تک پہنچے نہیں ہوں گے، یا کالز کر رہے ہوں گے، تو ان کی بھی خواہش تو ہوگی کہ مفتی صاحب تشریف لائیں. تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ اپنا نگران کابینات کے ذریعے سے جدول بنا. مفتی صاحب کا جدول بہرحال نگران کابینات کے ذریعے نہیں بنے گا. مفتی صاحب کا نارملی ہے نا، جیسے وہاں بھی دارالفتہ ہے نا، سردار آباد چونکہ مفتی صاحب کی رہائش بھی ہے، فیملی وہاں ہے. جب تشریف لے جاتے تو میں نے دیکھا ہے وہ آس پاس کے دارالفتہ وغیرہ جامعۃ المدینہ کا وزٹ کرتے ہیں. تو ایسا کوئی صورت بنائیں گے کہ مفتی صاحب کا کوئی عوامی اجتماع بھی لاہور میں مرکز وغیرہ میں رکھیں گے انشاءاللہ. آئیے کچھ کالز اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی میں لاہور سے عبد الماجد اتاری بول رہا ہوں. سر یہ آپ سے سوال ہے کہ ہوائی جہاز میں قبلے کا تعین ہم کس طرح کریں گے؟ اس میں ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب اس کا طریقہ تو خیر عبدالحبیب بھائی زیادہ جانتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے، بعض ایئر لائنز کے اندر تو اسکرین کے اوپر باقاعدہ اس کا جو ہے نا ڈائریکشن بتاتے رہتے ہیں. وہ جیسے اسلامک ایئر لائنز ہوتی ہیں تو اس میں ڈائریکشن بتا دیتے ہیں، تو اگر وہ آ جائیں تو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر سٹاف سے پتہ کیا جائے، جہاز کا جو عملہ ہے اگر اس سے پوچھ لیں تو ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے. صحیح. اور اگر یہ بھی صورت نہ ہو تو پھر شرعی اعتبار سے جو صورت ہے وہ تحری کی ہوتی ہے. تحری کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا. صحیح. کہ آدمی غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے. صحیح. اب جس طرف اس کا ذہن زیادہ جمے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اب اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو وہ سوچ. اچھا اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے مسافروں کے اندر اگر کسی کے بارے میں یہ احتمال لگے کہ یار یہ ہو سکتا ہے یہ بندہ جانتا، کوئی مذہبی آدمی ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ شاید اس کو پتہ، تو اس سے پوچھ لیا جائے. اور ورنہ پھر یہ ہے کہ جیسے مشرق مغرب کا سفر ہے تو اگر کوئی آدمی تھوڑا سا اس کا حساب سمجھتا ہے تو وہ اس کے ذریعے بھی نکال لیتا ہے. جیسے ہم اگر پاکستان سے عرب شریف جا رہے ہیں تو اب جدھر جا رہے ادھر ہی قبلہ ہوگا، کیونکہ مغرب کی طرف ہم سفر کر رہے تو مغرب کی طرف ہی قبلہ آئے گا. اور اگر عرب شریف سے اگلی طرف سے اس طرف کو سفر ہو رہا ہے تو پھر اس کے الٹ ہو گیا، مشرق کی طرف ہو جائے گا. تو یوں کچھ آدمی چیزوں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. اس میں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، میں ایک آسان کر دیتا ہوں. جیسے کئی ایئر لائنز ایسی ہیں کہ جس میں اب تو اسکرین پر قبلہ رخ بتایا جاتا ہے اور بڑا آسان ہے. دنیا کی بہت ساری ایئر لائنز میں جب میں نے سفر کیا اور میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، یا مجھے انگلش میں کہنا پڑے گا بعض اوقات تو کہ مجھے پرے کرنی ہے، تو ان کو قبلے کا نہ پتہ ہوتا کہ سعودی عرب کس طرف ہے، عرب کس طرف ہے، تو وہ آپ کو خود ہی ڈائریکشن بتا دیں گے کہ اس طرف یہ ملک ہے. پائلٹ سے پوچھیں گے اور بتائیں گے کہ اس طرف ہے. دوسرا طریقہ یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی چونکہ حاجی جا رہے ہیں، بڑا آسان کر دیا مفتی صاحب نے. جتنی آپ کی فلائٹیں سوئے جدہ جا رہی ہیں یا سوئے مدینہ جا رہی ہیں تو جدہ شریف پہنچنے سے پہلے آپ کا رخ جہاز جس طرف ہے اسی طرف قبلہ ہوگا. آپ عرب شریف سے واپس پاکستان آ رہے ہیں تو آپ جہاز کی بیک سائڈ پہ، جہاز یوں جا رہا ہے، آپ نے پیچھے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے، تو نارملی قبلہ 45 ڈگری میں آپ آ جائیں گے. اور باقی جیسے مفتی صاحب نے فرما دیا کہ پھر اس کے بعد تحری کر لی جائے اگر کوئی صورت نہ بنے. اچھا استاد صاحب، آج کل قبلہ نما بھی بڑے چل رہے ہیں نا، موبائل کے اندر قبلہ نما ہے، اسی طرح اوقات الصلاۃ ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر بھی ہے. اگر اس کو فالو کوئی کر لے، جہاز میں وہ کام دیکھیں جہاز کے اندر تو وہ کام نہیں دے گا. ایک تو وہ حرکت ہے، دوسرا میٹل اور میگنیٹ اور اوپر یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے، یہ قبلہ نما کے استعمال کا بھی طریقہ ہوتا ہے. پتہ چلے قبلہ نما تو ادھر کو بتا رہا ہے اور بندہ ادھر سمجھ رہا ہے تو اس کو پہلے سمجھ بھی لینا چاہیے کیسے بتاتا ہے یہ. کیا بات ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، جی اگلی کال دیجیے.
मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल ये है कि अभी जहाज में नमाज पढ़ने का तरीका बताया, तो क्या इसी तरह ट्रेन में भी मसले होते हैं कि ट्रेन में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि पूरा डिब्बा वो सीटों वाला होता है, तो वहाँ के ट्रेन में भी यही जहाज वाला हुक्म लगेगा? बराए करम जवाब फरमाइए। ट्रेन का एक मदनी गुलदस्ता भी हमारा है, उसके अंदर भी ये मदनी फूल मुफ्ती साहब ने हमें दिए हैं। देखिए ट्रेन का मसला मुख्तलिफ है, जहाज वो चाह रहे मुफ्ती साहब कि जो ट्रेन में आपने बयान किया ना वही अगर दिखा दिया जाए। हमने ट्रेन में बैठ के आपसे यही सवाल किया था, तो और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। हाँ, आइए चले वो मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। ट्रेन का जो मदनी गुलदस्ता है मुफ्ती साहब का, जिसमें ये गुफ्तगू हुई थी, इसको निकाल लें हमारी मजलिस और वो दिखा दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इनके सवाल का जवाब भी हो जाएगा मज़ीद इंशाअल्लाह। उस्ताद साहब फिर वजाहत भी इरशाद फरमा देंगे। जी सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। इस वक्त हम ट्रेन में मौजूद हैं और इटली के शहर मिलान की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से एक और ट्रेन हमने लेनी है और उससे हम इंशाअल्लाह मिलान से बोलोनिया की तरफ जाएंगे। आज वहाँ पर जो बड़ा इज्तिमा है, बड़ा बिजी शेड्यूल है। उम्मीद है कि बड़ी तादाद में आशिकान रसूल वहाँ जमा है। हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम गाड़ी में चले जाते या ट्रेन में चले जाते। इस्माइल भाई गाड़ी लेके भी अवेलेबल थे, लेकिन हमने सोचा कि एक तो गाड़ी में इंसान थक ज़्यादा जाता है और ट्रेन कुछ कम टाइम ले रही थी वहाँ पहुँचने में, क्योंकि पहुँचते ही वहाँ इज्तिमा में शिरकत करनी है। मतलब मुफ्ती साहब भी हमारे दरमियान हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ ट्रेन चलती है, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज के इज्तिमा को कामयाब फरमाए और हमें इसकी बरकतें नसीब फरमाए। लगे हाथों मुफ्ती साहब साथ हैं तो क्यों ना एक मसला भी पूछ लिया जाए। हुजूर जहाज़ में आपसे नमाज पढ़ने का मसला पूछा, हमने रास्ते में नमाज के हवाले से पूछा। अगर ट्रेन में नमाज का वक्त हो जाए, हमें तो नमाज नहीं पढ़नी इस ट्रेन में क्योंकि हम पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर ट्रेन में नमाज का वक्त हो जाए तो ट्रेन में नमाज कैसे अदा करें? ट्रेन के अंदर नमाज के हवाले से बुनियादी मसला तो ये है कि वैसे तो ये है कि नमाज जो है वो ऐसी जगह पढ़ी जाएगी जो ठहरी हुई हो। ट्रेन चूँकि चल रही होती है, लिहाजा चलने के एतबार से मसाइल मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो इस एतबार से दो सूरतें बन जाएंगी। एक तो ये है कि अगर ये मुमकिन है कि ट्रेन रुकी हुई है और हम नमाज पढ़ ले, तो ज़रूरी है कि रुकी हुई ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ी जाए, या ट्रेन से उतर के नमाज पढ़ना मुमकिन हो तो फिर ट्रेन से उतर के ज़मीन पर नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन ऐसी सूरत हो कि चलती ट्रेन है, नमाज का वक्त आ गया और उसके रुकने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही और नमाज का वक्त ही गुजर जाएगा, तो ऐसी सूरत के अंदर हुक्म शरई ये है कि ट्रेन के अंदर ही नमाज पढ़ ली जाए। बाकायदा खड़े होकर नमाज पढ़े, किबला रूख होकर नमाज पढ़े, लेकिन इस नमाज का बाद में इयादा करना पड़ेगा उसे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, ट्रेन में नमाज का हुक्म ट्रेन में बैठकर ही मुफ्ती साहब ने आपको इरशाद फरमाया है। अब्दुल हफीज़ भाई, ये इटली की ट्रेन थी। नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि अभी तक हम बाय रोड मतलब अपने सीक्वेंस के हिसाब से इटली तो नहीं पहुँचे थे, ये बाद में हमने दिखाना था, लेकिन चूंकि हमारे इस्लामी भाई की कॉल आ गई थी तो हमने लगे हाथों उनको मुफ्ती साहब का वहाँ का जवाब जो है वो सुना दिया है। ये कितनी इसकी ट्रेन की स्पीड थी अब्दुल हफीज़ भाई? इस ट्रेन में जब आप सफ़र कर रहे थे तो सामने इस जो स्पीड मीटर था वो 250 किलोमीटर की रफ्तार बता रहा था कि 250 की रफ्तार से जा रहे थे। और हमने कोशिश यही की इस सफ़र में। मुफ्ती साहब आपने कहा ना कि आप सफ़र क्यों करते हैं, देखें ना कदम कदम पर सवाल, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी नीयत थी कि हम सीख रहे हैं, नाज़रीन भी सीख लेंगे। तो मुफ्ती साहब ये जो सवाल था हिंद से, इसमें एक इजाफा ज़रूर था कि ऐसी ट्रेन हो जिसमें खड़े होने की गुंजाइश ही अगर ना हो। जैसे अगर इसी ट्रेन की बात करें जिस ट्रेन में हम थे, जो सीट बाई सीट ट्रेन होती है उसमें नॉर्मली इतनी जगह नहीं होती और हम खड़े रह जाएंगे तो लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। तो अब ऐसी सूरत में जब ट्रेन में खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो फिर क्या कोई रियायत होगी? देखिए जगह तो बहरहाल वो है, ठीक है। अब अगर कोई वहां नमाज नहीं पढ़ता तो वो लोगों की सहूलत के लिए या लोगों के मना करने की वजह से रुके, वो वाली सूरत हो जाएगी। लिहाजा वो उज़्र मिन जिहातिल इबाद ही है, यानी लोगों की तरफ से मुमानात ही उसको समझा जाएगा। लिहाजा अगर वो नमाज पढ़ेगा तो बाद में उसको दोहराना ही। अच्छा, ट्रेन में तो खड़े होकर पढ़ेगा फिर भी दोहराना पड़ेगा? देखिए उसमें यूं है
میں اس لیے وہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاز کی نماز کا مسئلہ اور ٹرین کی نماز کے مسئلے میں فرق ہے. ماشاءاللہ. جہاز اگر رک بھی جائے نا تو وہ ہوا میں رکے گا، زمین پہ نہیں رکے گا، لہذا اس کے مسائل جدا ہے. اس میں اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، فرض پڑھ لیے، واجب پڑھ لیے، سنت فجر نفل پڑھے، وہ سب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ٹرین کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرین زمین کے اوپر چلتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر رکے گی تو زمین کے اوپر رکے گی. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو نوافل وغیرہ ہیں وہ تو جو ہے وہ بیٹھ کر بھی وہ ہو جائیں گے، جیسے عام حالات کے اندر ہو جاتے ہیں. جی. لیکن فرض، واجب یعنی وتر جیسے، اور سنت فجر، ان 3 نمازوں کے لیے یہ شرط ہے کہ ٹرین رکی ہوئی ہو اور یہ تب اس صورت میں نماز پڑھے، یعنی رکی ٹرین میں نماز پڑھے یا اتر کے نماز پڑھے. چلتی ٹرین کے اندر یہ 3 طرح کی جو نمازیں ہیں، فرض، واجب اور سنت فجر، یہ 3 نمازیں چلتی ٹرین میں نہیں ہوں گی. لہٰذا انتظار کرے کہ رک جائے تو نماز پڑھے. لیکن اگر ٹرین رک نہیں رہی اور وقت نکل جائے گا اگر اس کے رکنے کا انتظار کرے گا، تو ایسی صورت کے اندر حکم شرعی یہ ہے کہ اب باقاعدہ یہ کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر یہ نماز پڑھے، اپنی نماز مکمل پڑھے گا، لیکن بعد میں اس نماز کو دہرانا اس کے اوپر لازم ہوگا، تو یہ اس نماز کو دہرائے گا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، بہت بہت پیاری وضاحت بھی ہو گئی. ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو اگر ہم دیکھیں، آپ صبح اٹھتے، اس کے بعد آپ کے جو معمولات تھے، اگر آپ کی سنتیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد، سونے سے اٹھنے کے بعد پہلی سنت، سونے سے اٹھنے کے بعد پہلی سنت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. جب آدمی سو کے اٹھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوتے تو اٹھتے ساتھ ہی آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی. تو انسان کے لیے پہلی سنت سونے سے اٹھنے کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اچھا، پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں، جیسے ہم جب صبح سو کے اٹھتے ہیں، ہمیں عام طور پہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ پانی کے 2-3 گھونٹ پی لیے، یا ہم واش روم چلے جاتے ہیں. ہم واش روم جائیں تو واش روم سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. شکر ہے اس اللہ کا جس نے تکلیف دہ شے کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرما دی. یعنی آپ سو کے اٹھ کے پہلا کام کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اس کے بعد واش روم جائیں گے تو باہر نکل کے دوسرا کام کریں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ پانی کے 2-3 گھونٹ پیئیں گے تو پانی پینے کے بعد سنت ہے کہنا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس اللہ کا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. آپ پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد آپ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہننے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا. تو اب آپ غور کریں کہ شکر ادا کرنا یہ کیسی عظیم سنت ہے کہ انسان اٹھتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو شکر جو ہے یہ زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. زبان سے شکر تو یہی ہے کہ آدمی زبان سے بار بار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، جو بھی نعمت ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور یہ ہمارا ایمان ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. آپ کے بھی اگر کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب جرمنی میں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہوں تو جہاں پر الحمدللہ ہمارے مدنی مراکز ہیں، ہر جمعرات کو مغرب کے بعد
وہاں پر ہفتہ واری سنتوں پر اجتماعات ہوا کرتے ہیں، اس میں بھی شرکت فرمائیں، اس کی دعوت کو بھی عام کریں۔ دیگر بھی اجتماعات ہوا کرتے ہیں، اس میں ضرور حصہ ملائیں انشاءاللہ عز و جل، وہاں رہتے ہوئے آپ دین کی مٹھاس کو حاصل کر سکیں گے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ جو اجتماع ہوا الحمدللہ مفتی قاسم صاحب کا بیان ہوا، بڑا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ کیا چھٹی کا کوئی دن تھا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ چھٹی کا دن نہیں تھا، ہم منگل کو تو نکلے تھے جیسے میں نے آپ کو کہا، جی، اور بدھ کی صبح پہنچے ہیں، اور بدھ کی عصر کے بعد یہ بیان تھا، اور ماشاءاللہ ورکنگ ڈے تھا، اور جرمنی میں ہمارا کام گروئنگ پوزیشن پر ہے ماشاءاللہ، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دیگر یورپی ممالک میں اس سے زیادہ ماشاءاللہ بڑا کام ہے، آپ آگے جب اجتماع دیکھیں گے اٹلی وغیرہ کے، تو پھر بھی اور نو ڈاؤٹ کہ چھٹی کے بغیر شام کے وقت میں اسلام آباد کو جمع ہونا، اور میں مفتی صاحب کا یہاں پھر اپریشیٹ کروں گا کہ ہم صبح تقریباً ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے شاید 11 بج گئے تھے، اور تھوڑی دیر آرام ہوا ہے، اور آرام کے بعد وہ شامی مسلمانوں کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی ہے، کھانا وغیرہ ان کے ساتھ ہی ہم نے کھایا، اور اس کے بعد مفتی صاحب یہاں بیان کرنے آ گئے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے اور سلامتی عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ مدنی کاموں کے حوالے سے مفتی صاحب کے لیے ایک SMS بھی آیا ہوا ہے استاد صاحب، آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ مفتی صاحب کی آمد سلسلے میں مرحبا، 100 کروڑ مرحبا۔ آپ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ مدنی کاموں میں استقامت مل جائے، اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی مدنی پھول اس کے حوالے سے بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ وظیفہ تو دعا کرنی چاہیے اس کے لیے، لیکن استقامت حاصل کرنے کا جو عملی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ کچھ نہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے نا تو دوبارہ نئے سرے سے پہیہ گھمانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلتا ہوا تھوڑا سا آہستہ ہو جائے لیکن اس کو گھماتے رہیں، اس کو گھماتے رہیں، روکنے کے بعد نا پوری جان لگا کے اس کو چلانا پڑتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، رک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اڑ جاتا ہے وہاں پر۔ اس لیے کبھی ایسا ہو کہ کام کرنے کو نہیں دل کر رہا اور ہمت کر کے بھی نہیں ہو پا رہا، تو ایسا نہ کرے کہ ٹوٹلی گیو اپ، کہ چھوڑ دے، ایسا نہ کرے۔ اس کو تھوڑا کر لے، لیکن تھوڑے کے بعد نا اس کو ذرا دھکا لگاتے رہے تو وہ چلتا رہے۔ تو استقامت نا کرنے سے ملتی ہے، نہ کر کے اور ہاتھ پاؤں آدمی چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ اب یہ بس استقامت کا جو نا یک قدم میرے دل میں کوئی القاء ہو اور یک قدم مجھے شرح صدر مل جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے۔ کرتے رہنے سے ہی استقامت ملتی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے زیادہ ہماری فیلڈ مطالعے کی ہوتی ہے، درس نظامی کی فیلڈ، اس میں کیا ہوتا ہے طلبہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ جناب مطالعے پر استقامت مل جائے۔ صحیح، مطالعے پر استقامت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی مطالعہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ بالکل چھوڑ کے بیٹھ گئے نا تو اب تو باقاعدہ پورا پیٹرول بھروا کے اور پورا ہی اس کو ٹیون اور چارجنگ کروا کے پھر ہی وہ گاڑی چلے گی آپ کے مطالعے کی۔ آپ 2 گھنٹے مطالعہ نہیں کر سکتے تو 15 منٹ پہ آ جائیں، لیکن ٹوٹلی چھوڑے نہیں۔ اسی طریقے سے درس ہے، بیان ہے، اجتماع ہے، کوئی درود پاک پڑھنا ہے، ایک آدمی کی عادت ہے 500 مرتبہ پڑھنے کی، اب بالکل اس کا بن ہی نہیں رہا کہ وہ 500 مرتبہ پڑھے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ختم نہ کرے، 100 پہ آ جائے۔ صحیح، 100 پہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ شروع کر دے۔ جہاز اڑتے ہوئے سپیڈ آہستہ کر لے گا تو وہ تیز بھی کر لے، لیکن اتر گیا نا اگر تو اترنے کے بعد تو پھر اب نیا پروسیجر شروع ہو جائے گا اور پھر ہی دوبارہ چڑھ سکے گا وہ۔ اچھا، دوران سفر استاذہ مطالعہ، اس کو اب سفر ویسے جو لوگ چندے کے بارے میں پتہ بھی چلا کہ گھر میں یا رہتے ہوئے تو وہ مقامی حالت میں مطالعہ کرتے ہیں، لیکن دوران سفر کمی آ جاتی ہے، کوئی ایسا کوئی سفر کے دوران بھی جاری رکھیں؟ وہی کہ مطلب دیکھیں کمی تو آتی ہے کیونکہ لازمی بات ہے کہ کمفرٹ اور کنوینئنس کی وہ حالت نہیں ہوتی سفر کے اندر جو گھر پہ ہوتی، کچھ فرق آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات سفر کے اندر مطالعہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ گھر کے اندر تو جیسے 20 کام اور بھی ہیں، سفر کے اندر کام ہی کوئی نہیں ہے، جس وقت سفر چل رہا ہے تو کوئی کام نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھتے رہے پھر، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذوق شوق کے اوپر بھی ہوتا ہے، آدمی کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ اسی میں لگ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو فیس بک کا شوق ہوگا ان کے لیے سفر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر ان کا نیٹ چل رہا ہے اور اس کے بعد انجوائے کر رہے وہ لگے ہوئے۔ جس کا مطالعے کا شوق ہے مطالعہ کرتا رہے گا، جس کا اچھا شوق ہے اس کو پورا کر لے گا، برا شوق ہے اس کو پورا کر لے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب ہمارا سلسلے کا وقت یوں اختتام کی طرف تھوڑی دیر بعد تو ہوگا، لیکن اس وقت جو انگلش مدنی چینل پر ناظرین ہے اور بنگلہ پر بھی، جی انگلش پر، انگلش مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکیں گے جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید احمد رضا اتاری صاحب کا بیان جو اس وقت افریقہ میں ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ تو افریقہ سے ان کا بیان لائیو آپ دیکھ پائیں گے انگلش مدنی چینل پر، اور ہمارا یہ سلسلہ کچھ دیر بعد یہاں پر ہم اختتام پذیر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
Is Dr. Hidin Devawe in Uganda. Alhamdulillah, I'm watching Madani Safarnama and I appreciate the program of Haji Mufti Qasim. Please continue, and we request that if you are to replay this, you can put the English subtitles down on Madani channel Urdu, because we are Africans but we are watching it, mashallah. جناب وہ کہہ رہے ہیں آپ جب دوبارہ اس سلسلے کو ریپیٹ کریں تو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ کریں تاکہ افریقہ کے وہ لوگ جو انگلش جانتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کتنی ہے مدنی کام کی، کتنی ضرورت ہے. یعنی ہر زبان کے اندر، کیونکہ ہر زبان والا ہماری زبان تو سیکھنے سے رہا نا کہ ہماری اردو سیکھ کے بیٹھ جائے، ان کی زبان کے اندر کام کرنے کی حاجت ہے. ہم جہاں جاتے ہیں، جیسے ابھی اجتماع کی آپ نے بات کی نا، وہاں پر جو جرمنی کا اجتماع تھا، وہاں پر مجھے چند اسلام بھائی ملے 600 کلومیٹر سے آئے تھے صرف اجتماع میں شرکت کے لیے، بیان سننے کے لیے. 600 کلومیٹر سے وہ آئے تھے. حالانکہ موسم کیسا تھا، اور وہ جہاں سے آئے تھے وہ بارش والا وہ موسم تھا، لیکن وہ انہوں نے واپس بھی جانا تھا، آئے بھی، لیکن ایک بیان سننے کے لیے اتنی دور. جب ہم اٹلی گئے تو وہاں بھی روم سے 500 600 700 کلومیٹر سے لوگ سفر کر کے آئے. تو لوگوں کا جذبہ بہت ہے اس کے اعتبار سے. تو اب جیسے انہوں نے انگلش کے اعتبار سے بات کی ہے، تو اب دل کرتا ہے ہمارے 4 چینل ہو انگلش کے، انگلش میں جو انگلش کے اندر ہی سارا یہ سلسلہ کر رہے ہو، یا یہی سلسلہ اردو کے بعد انگلش میں شروع ہونا چاہیے. کیا بات. جی نیکسٹ کال. محمد شاہد عطاری ہند گجرات بالا سینور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اپنے بچوں کی مدنی تربیت کرنی کس طرح کی جائے، برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جی استاد صاحب بڑا ہی واسٹ مختصراً کچھ ارشاد فرما دیں، ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے. ایک تو اس میں سیدھا سیدھا مدنی پھول یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہو جائیں تو آپ بھی اچھے بچے بن جائیں. واہ واہ واہ. تو آپ اچھے بن جائیں گے نا تو وہ بھی آپ کے پیچھے اچھا بننا شروع ہوں گے. آپ گالی دیں گے تو وہ بھی گالی دیں گے، اور آپ بری حرکت کریں گے وہ بھی بری حرکت کریں گے. آپ نماز چھوڑیں گے وہ بھی چھوڑیں گے، آپ بد اخلاقی کریں گے وہ بھی بد اخلاقی کریں گے. تو لہذا آپ بھی اچھے بچے بن جائیں تاکہ آپ کے بچے بھی اچھے بچے بن جائیں. پہلی تو بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ تربیت کے اندر ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ تربیت نرمی سے ہوتی ہے، سختی سے نہیں ہوتی. چند ایک جگہ پر لمیٹڈ، ایک سرٹن لمٹ تک جو ہے نا وہ ہے کہ آپ تعدیب کے انداز کے اندر سمجھائیں، ورنہ اس سے ہٹ کر آپ یوں سمجھائیں گے نا کیوں نہیں کیا، تو وہ بیچارہ گھبرا کے ایک مرتبہ تو کر لے گا، لیکن اس کے اندر کبھی اس چیز کا شوق پیدا نہیں ہوگا. اس چیز کا شوق پیدا کریں، انسینٹیو رکھیں، کوئی کام کرنے کے اوپر اپریشیٹ کریں، شاباش دیں، ماشاءاللہ الحمدللہ بارک اللہ، کسی اور کے سامنے بیان کر دیں، اس کے اوپر کوئی تحفہ دے دیں اسے. یہ ساری چیزیں مل جل کے اس کی تربیت کرتی ہیں. اچھا پھر ایک اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھے ماحول میں آنے جانے کا عادی بنائیں. خود جیسے دعوت اسلامی کا اجتماع، خود جائیں، اس کو لے کے جائیں. وہ جو ماحول کا امپیکٹ ہوگا نا، ہو سکتا ہے وہ آپ کی ذات کا نہیں ہو سکتا. اچھا اسی طرح مدنی چینل تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مدنی چینل خود دیکھتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی تربیت ہوگی. تو یہ تھوڑے سے جو ہے وہ یعنی اقدامات ہیں کہ جو کریں تو انشاءاللہ تربیت کی اچھی تربیت کی امید. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی اگلی کال دے دیں. میں ڈاکٹر شرافت توحید عطاری ہند سمنانی کابینہ خادم ٹانڈا سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ نیپال میں جب نگران شورا اور ڈھیر سارے اراکین شورا اور مفتی قاسم دامن برکاتہ العالیہ تشریف لائے تھے تو میری بھی وہاں پر حاضری ہوئی تھی اور ماشاءاللہ دیدار کا شرف، بیانات سننے کا شرف حاصل ہوا تھا. پھر ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے یہ مدنی پھول بیان کیا کہ ملاقات کا جو معاملہ ہوتا ہے لوگ گھیرے ہوتے ہیں، اور تو اس طرح سے میں نے ماشاءاللہ دیدار بھی کیا تھا لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو پایا تھا. اسی طرح سے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کانپور تشریف لائے تھے تو اس میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا. لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے اور وہاں پر ایک بچہ تھا تو اس بچے کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، 8 یا 9 سال کا تھا. تو اس طرح سے مجھے خیال ہے کہ میں قریب جا کے اس کو دیکھا بھی تھا کہ اس کے پیر میں باقاعدہ ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی ہوئی تھی. تو یہی حال ہوا تھا کہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی حقوق العباد کا جو خیال ہوتا ہے یہ نہیں تھا. جی بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس کے اوپر. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جو امیر اہل سنت کی قریب سے زیارت کی نا وہ اسلام آباد میں اجتماع تھا. جی شاید 1992-93 کی بات ہوگی. یہ اسلام آباد اجتماع تھا، امیر اہل سنت کا بیان تھا. تو اب ہمیں تو جوش چڑھا ہوا تھا نا کہ پاس جا کے دیکھنا ہے. سب کو پھلانگتے اور اچھلتے کودتے ہم بالکل سٹیج کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. واہ. امیر اہل سنت نے جو بیان شروع فرمایا نا وہ بیان اس سے شروع فرمایا کہ یہ جو سب سے آگے بیٹھے ہوئے
یہ ذرا غور کر لیں، کتنوں کے ہاتھوں کو کچلتے ہوئے، اللہ، کتنوں کو ٹھڈے مارتے اور گھٹنے رسید کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مجھے دیکھنا جو ہے آپ کی نظر میں ایک بزرگ کی زیارت ہوگا، چلے مستحب کام ہے، لیکن یہ جو حقوق العباد تلف کیے یہ سب گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ بغیر معافی مانگے آپ کو معافی بھی نہیں ملے گی۔ پھر کتنے پہلے سے بڑے تسلی سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے چھلانگ مار کے ان کے آگے آگے آپ بیٹھ گئے، تو اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں تو صحیح بیٹھا ہوا تھا، یہ میرے آگے آگے بیٹھ گیا۔ تو یہ جتنے یوں کر کے تنگ ہو کے بیٹھے ہوئے نا، پھنس پھنس کے بیٹھے ہوئے، اب یہ ذرا پیچھے ہو جائیں اور آرام سے بیٹھ کے بیان سنیں اور توبہ بھی کریں۔ تو یہ پہلی زیارت اور پہلی توبہ یعنی یوں سامنے جو ہے نا وہ کر کے پھر ہم پیچھے ہو گئے کہ نہیں بھی یہ واقعی بات تو صحیح کی۔ چلے اس کو حق تلفی میں کہنا تو مشکل ہے، لیکن اس کا خیال کرنا بہرحال ایک اچھی چیز ہے۔ وہ یہ صحیح، ایک آدمی ملاقات کے لیے لائن لگی ہوئی ہے نا، ایک نے ملاقات شروع کی اور اب اس نے اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے اور وہ دم بھی کرا رہا ہے، اچھا پانی پہ بھی دم کرا رہا ہے، اچھا سینے بھی دم کرا لیا، اچھا کچھ اور بھی کہنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کی خواہش اور سب کچھ وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرے۔ پیچھے بعض اوقات ایک ایک ہزار آدمی کی لائن لگی ہوتی ہے اور یہ آدمی اگر 1 سے 1.5 منٹ لے لے گا نا اور یوں بقیہ لینا شروع کر دیں گے تو 1 گھنٹے کی ملاقات 4 گھنٹے پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ہمارا بالکل اختتام کے قریب ہے۔ اختتامی طور پر عبدالحبیب بھائی کچھ مدنی پھول کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آج ہمارے اس مدنی سفر نامے میں عرب امارات اور پھر ہم یورپ، ابھی اس سفر نامے میں تو جرمنی تک ہی پہنچے ہیں۔ اگلے سفر نامے میں انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہم جرمنی سے سوئٹزرلینڈ اور پھر سوئٹزرلینڈ سے انشاءاللہ ہم اٹلی بھی جائیں گے۔ اور اس یورپ کے سفر میں چونکہ یورپ کئی بار جانا ہوا ہے، ایک یوں سمجھے کہ یہ ایسا موسم تھا جو گرم موسم تھا اور یہ جو ویدر تھا اس میں بہت طویل دن ہوتے تھے۔ یہ اجتماع بھی جو ہوا تھا جرمنی کا یہ رات 8 بجے کے بعد 8:30 بجے مفتی صاحب کا بیان شروع ہوا ہوگا، لیکن یہ عصر کا وقت ہوا تھا۔ اچھا، تو وہاں مغرب 9:30 بجے 10 بجے اور عشاء تو ہے وہ ایک ایسی رات بھی سفر میں آئی جس میں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں تھا، یعنی جس کو بی نائٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی ہم نے مفتی صاحب سے سوال کیا ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس سے جواب لیں گے اور اس پر نے ریکارڈ بھی کیا ہے۔ تو بہرحال بہت دلچسپ باتیں ہوئی، بڑا شاندار ایکسپیرینس بھی ہوا اور اتنی گرمی بھی یورپ میں بہت عرصے بعد دیکھی۔ یعنی ہم پاکستان سے گئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا پاکستان کا موسم اچھا تھا، وہاں زیادہ گرمی تھی۔ یہ جولائی کا مہینہ نا، یہ یورپ UK یہ سب کا ایسا ہی ہے۔ جی، میں 2 سال پہلے جولائی کے مہینے میں ہی UK گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ گرمی ایسی ہی تھی یا شاید اس سے زیادہ ہی گرمی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس مرتبہ یورپ جانا ہوا اور وہ بھی جولائی کے اندر ہی ہوا، تو سیم گرمی والا موسم تھا۔ اس میں یورپ کی گرمی ہے نا خطرناک اور مشکل اس لیے بھی ہے کہ یہ تو اب یورپ میں پنکھے لگنے شروع ہوئے۔ جب میں پہلی بار یورپ گرمیوں میں گیا تو کمروں میں پنکھے بھی نہیں ہوتے، یورپ والے عادی نہیں تھے پنکھوں کے۔ اب اتنی گرمی اور بغیر پنکھے کے کراچی والا کیسے رہے؟ ہم چلے یہاں AC چلاتے ہیں، AC تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، تو پھر یہ بہرحال اب بڑھتی بھی جا رہی ہے یورپ میں گرمی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے، مزید باتیں اگلے سفر نامے میں انشاءاللہ۔ اگلے سفر نامے میں بھی انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہوں گے، عبدالحمید بھائی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے۔ مجھے کہا جا رہا ہے 2 کالز ہیں، ان کو لے لیں پھر سلسلے کو ختم کریں۔ آئیے پھر آپ کی 2 کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ہند کے شہر پیلی بھیت شریف سے محمد بلال رضا عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی سفر نامے میں آج مفتی قاسم صاحب اور رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں۔ ایک عرض میری یہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک بیان کم سے کم ہفتے میں 1 بار ہونا چاہیے مدنی چینل پر لائیو، تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ اور عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ بریلی شریف کب تشریف لا رہے ہیں، اور جب بھی تشریف لائیں تو مفتی صاحب کو ضرور لے کر آئیں۔ واہ واہ، بریلی شریف تو حاضری دینی ہے، تشریف آوری تو نہیں ہوگی، حاضری دینی ہے اعلیٰ حضرت کے دربار میں۔ اور واقعی بریلی شریف، عبدالحبیب مدنی صاحب بریلی شریف ضرور انشاءاللہ، مفتی صاحب بھی بالکل لبیک کہیں گے بریلی شریف کے لیے تو سبحان اللہ، بس دعا کریں کہ ویزا لگ جائے انشاءاللہ تو ہم حاضر ہو جائیں گے۔ بیانات مفتی صاحب کے الحمدللہ مدنی چینل پر ہوتے ہیں، ہر ہفتے دے دیں مفتی صاحب، ایک لائیو مانگا ہے آپ سے۔ کیا بات ہے، یہ تقریباً ہوتا ہی رہتا ہے لائیو، یہ ادھر سے ادھر سے بار ہو ہی جاتا ہے ماشاءاللہ، سلسلے بھی لائیو ہو ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ، عبدالحبیب مدنی صاحب سے کہ اپنا کوئی بھی ایک خوبصورت واقعہ بتائیں، کیونکہ یہ سفر بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی خوبصورت واقعہ۔ ہاں اب یہ تو اچانک سوال کر لیے، واقعات تو ساری خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔
درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مصطفیٰ آپ کو کوئی یاد ہوگا خوبصورت واقعہ ہمارے سفر کے دوران ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ وہ اچانک سوال ہو گیا ہے. صحیح. سفر تو دیکھیں حرمین اگلے سلسلے میں. ہاں چلے میں انشاءاللہ اس کو یاد کر کے آ جاؤں گا، لیکن باقی واقعات تو ہو ہی جاتے ہیں سفر کے دوران، اور یادگار واقعات ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور بڑے دلچسپ بھی ہو جاتے ہیں. چلے نیت کرتا ہوں اگلے بدری سفر نامے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. استاد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جو بالخصوص ویورشپ ہے ہماری ناظرین کے جو اسلامی بھائی ہیں، وہ ان ممالک کی زیادہ ہے جن میں آپ کا سفر رہا، خاص طور پر ان کے لیے اختتامی طور پر کچھ پیغام، کچھ مدنی پھول آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں ایک چیز کے اوپر اگر یہ بھی غور کرے تو ان کے لیے یعنی ایک وہ ہے، ایک سبق ہے اس کے اندر. ہمارے لیے پوری دنیا میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. اچھا. دعوت اسلامی کے جو بھی مبلغین پاکستان سے جاتے ہیں، بیسیوں جگہ ویزے کا پرابلم، پھر اس کے ساتھ اخراجات اس کے علاوہ ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں پر ان کا وقت محدود اور کام زیادہ ہوتے ہیں. جی. لیکن اس کے باوجود بھی مبلغین سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں پر کام کی بہار نظر آتی ہے. جو لوگ ان ممالک کے رہنے والے ہیں، وہاں کے شہری ہیں یا وہاں کے جو ہے وہ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، ان کے لیے تو سفر بھی بہت آسان ہے اور اپنے ملک کے اندر کام کرنا بھی بہت آسان ہے. زبان بھی آتی ہے. زبان بھی ان کو آتی ہے. ہم تو مثال کے طور پہ مجھے اگر کہیں جا کے انگلش میں بیان کرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہمارے لیے انگلش ایسی تو نہیں ہے جیسی اردو ہے. ہمیں اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ 4 گنا زیادہ محنت کر کے تیاری کرنی پڑتی. لیکن جس کی زبان جرمن ہے، انگلش ہے، فرنچ ہے، جو بھی زبان ہے اس ملک کی وہ ہے، اس کے لیے تو بہت آسان ہے اس میں بیان کرنا. تو دوسری جگہ سے اگر کوئی جا کر اتنی کوشش کرتا ہے تو یہ اگر کوشش کریں تو یہ اس کے فائدے کو 4 گنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں. زبان بیریئر، لینگویج بیریئر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر جمع ہونا جانا آنا آسان ہے، اخراجات کے اندر کمی ہے. تو اس پوائنٹ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھ کے اگر کریں تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا کام جب بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گا انشاءاللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا چلنا